آپ دیکھ رہے ہیں ایس فور یو اسٹوڈیو. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. آپ کے بچوں کے بستے کا وزن جو اور زیادہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. آپ سنیں، یہ باتیں خوشبو جیسی ہیں، اگر آپ عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ وعدہ کیجئے. ابھی جب جلسے کے ختم ہونے کے بعد اپنے گھر جائیں گے انشاءاللہ تو ان باتوں پر عمل کریں گے. آپ کا وقت بچے، میرا وقت بچے انشاءاللہ. کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی لوڈ نہیں ہے کہ آپ کو اپنی پراپرٹی کسی اور کو دینا ہے، اپنے جوتے چپل کسی کو غریب کو ابھی دے دینا. نہ نہ نہ، آپ سن لیں حدیث شریف. جا کے حضور کے غلاموں نے پوچھا، یار ذرا یہ بتا کہ تم تو غریب تھے، امیر کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی غریبی کی بات حضور سے بیان کی تھی. آپ کو خوش ہونا چاہیے. صحابہ اپنے گھر کی مفلسی کا تذکرہ حضور سے کر گئے. اللہ اکبر. ہم کچھ کہتے ہیں تو ہمیں شرک اور بدعت کا اسٹیکر تھمایا جاتا ہے، سمجھے؟ آپ کو پتہ نہیں حضور کی بیوی امی خدیجہ، سبحان اللہ، کل میں نے جن کے میرج پر، جن کی شادی پر ان علماء کے قدم کے نیچے بات کی تھی، معلوم ہے حضور سے کیا کہتی؟ آقا آپ میرے شوہر ہیں، میرا ایک بیٹا تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا، وہ آپ کا بھی بیٹا تھا، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ وہ کس حالت میں ہے. سوال سمجھ گئے؟ ریورس کروں. حضور کی بیوی امی خدیجہ کہتی ہیں کہ آقا آپ مجھے بتائیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا اور میرا مشترکہ ملا ہوا ایک بیٹا تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا، آپ مجھے بتا دیں وہ کس حالت میں ہے. کیا مطلب؟ حضور کی بیویاں بھی جانتی ہیں مرنے والے کی اگر کوئی خبر دے سکتا ہے تو آمینہ کا لال دے سکتا ہے. تمہیں کیسا نبی ملا، سبحان اللہ. جو کہتے ہیں حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے، صوفی سلطان میں فرماتے ہیں ان سے کہہ دو تمہارے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سنیں آپ، امی فرماتی، امی خدیجہ آقا مجھے بتائیں تو صحیح اپنا بیٹا وہ کدھر گیا، انتقال کے بعد کہاں ہے؟ جواب سنیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، ہنگامے کے ساتھ نہیں، تسکین قلبی کے ساتھ میٹھی سماعتیں وہ سنیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں خاموش ہوں، ایک مرتبہ آپ پھر سے بولیں. یہ بتائیں حضور نے کیا کہا؟ 2 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہا ہے. کس بیس پہ کہا ہے وہ جملہ مجھے بتائیں آپ. حضور نے کیا فرمایا؟ خدیجہ وہ اونچی بولے کہاں پہ؟ جنت میں. جنت کہاں ہے؟ البہا القصیم، جدہ ریاض کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ آپ بات مکہ شریف کی ہو رہی ہے اور خبر حضور کہاں کی دے رہے ہیں. ڈسٹینس میپ کے ذریعے سے آپ ناپیں، حضور کے فرمان کے ذریعے سے ناپیں تو پتا چلے گا مکہ سے جنت کا فاصلہ کتنا. حضور نے وہاں کی خبر دی جہاں کوئی تصور، کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا. حضور فرماتے ہیں خدیجہ وہ جنت میں ہے. بولیں جنت میں ہے. جنت میں ٹہلنا ہے. آپ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں جواب ہو گیا کہ نہیں. لیکن حضور نے ایک جملہ اور آگے بڑھا کے سوال کو مشکل کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ اللہ اکبر. معلوم ہے کیا کہا حضور کی بیوی نے، کیا کہا مخدوم کائنات کی ماں نے، کیا کہا سرکاران حسنین کریمین کی نانی نے، حضور کی سب سے چہیتی بیوی نے کیا کہا معلوم ہے؟ وہ کہتی ہیں آقا آپ نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ حضور کی بیوی کہتی ہیں نا 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 حضور. کہا کیوں؟ تو آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ اپنے دیکھے ہوئے سے زیادہ آپ کے کہے ہوئے پر بھروسہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. جو حضور کہہ دیں وہ فائنل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو حضور کہہ دیں وہ فائنل ہے. حضور نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، فائنل ہے. اب اس میں اگر مگر کچھ نہیں، اور کوئی غیب کیا. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ان سے جو غریب سے امیر ہو گئے. میں نے کہا یار یہ بتا کہ تم تو بڑے غریب تھے، اچانک امیر کیسے بن گئے؟ بولے میں نے اپنی غریبی کی بات حضور سے بیان کی تھی. اے لوگو تم بھی بیان کیا کرو سرکار بالے شاہ کی بارگاہ میں، سرکار مخدوم ماہین مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی حاجی ملنگ کی بارگاہ میں، اور جا کے کہا یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول تک پہنچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ اللہ والے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی غریبی کی بات حضور سے کی تو حضور نے مجھے 3 باتیں بتائی. کتنی؟
कम से कम 3 लोग बोले, 3 लोग, 3 बातें हुजूर ने बयान फरमाई। क्या क्या सुने? वो कहते हैं हुजूर ने कहा जाओ इन 3 बातों पे अमल करते रहोगे, दौलत तुम्हारे घर में आती रहेगी। बता दूं वो 3 बातें क्या हैं? हुजूर इरशाद फरमाते हैं अपने घर में जब दाखिल होना तो सबसे पहले घर वालों को सलाम करना। सलाम कर सकते हैं? बोले भाई, हाथों को उठा के बताएं इंशाअल्लाह। कोई इंसल्ट तो नहीं होगी आपकी इमेज तो नहीं गिरेगी। सलाम करेंगे, माँ हो तब भी, बीवी हो तब भी, चांद सी बेटी हो तब भी, बेटा हो तब भी, कोई ना हो तब। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कोई ना हो तब भी सलाम किया करो। जवाब सुन के आप खुश हो या ना हो, लेकिन आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं कोई ना हो तब भी सलाम किया करो। क्यों क्यों क्यों? मेरे आका फरमाते हैं इसलिए कि मेरे जिस आशिक के घर में कोई नहीं रहता है, उसके घर में मैं मोहम्मद रहता हूं। अल्लाह अकबर। अब असल मकान का मालिक अपने मकान में आया। अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं कि जिस घर में कोई न हो उस घर में मैं रहता हूं, सलाम किया करो। 1 मिनट, ये ब्रेन हेमरेज, ये हार्ट अटैक, हरकत कल्ब बंद हो जाना, ये शुगर स्पेशलिस्ट, ये दिलों का धड़कना, ये बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में 20-20 साल की लाइफ गुजार देना, क्या मतलब है? मैंने पूछा सूफी साहब किबला से वजह क्या है? लोग बीमार बहुत हो रहे हैं। जवाब सुने, और मैं गुजारिश करूंगा अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, उनके बच्चों की आवाज इस तरफ ज्यादा आ रही है। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा वो बच्चों की आवाज को कम कराएं। सुने इन बातों को, सुने आप सलाम करने की रवायत कमजोर कर चुके हैं। अब चेहरे देख करके लोग सलाम करते हैं। अब जो है ना, हैसियत देख करके लोग सलाम करते हैं। अब प्रॉपर्टी देख करके लोग सलाम करते हैं। यही वजह है कि लोग बीमार ज्यादा होते हैं। पहले गरीबों से सलाम करने में लोग पहल करते थे, नमाजियों से सलाम करने में पहल करते थे, लोग बूढ़ी बूढ़ी औरतों से सलाम करके दुआ लेते थे। मेरी माँ नहीं है लेकिन माँ जैसी उम्र वाली माँ जिंदा है। स्टेटस नहीं देखा जाता था, लिबास नहीं देखा जाता, ब्रांडेड जूते चप्पल नहीं देखा जाते कि ऊंची गाड़ियां हो, ऊंची शान हो तब इनसे सलाम किया जाए। अच्छा, सलाम करते हैं तो माने क्या होते हैं? अस्सलामु अलैकुम। क्या मतलब? अल्लाह आपको सलामत रखे। ऊंची बोले, ये सलाम की मीनिंग है। अस्सलामु अलैकुम, मां हसन छोड़िए, अल्लाह आपको। तो इसके जवाब में आप क्या कहते हैं? इसकी मीनिंग क्या होती है? अल्लाह आपको भी सलामत रखे। तो सलाम करने वाला भी और जवाब देने वाला दोनों सलामत रहते हैं। समझ रहे हैं? मेरे आका फरमाते कोई न हो तब भी सलाम किया करो, कोई न हो तब भी सलाम किया करो। ये एक बात हुई। कितनी बची है? 2। हुजूर फरमाते हैं दूसरी बात ये है ना, मुझे भी सलाम कर लिया करो। काश आप जोर से कहते। मेरे आका फरमाते अपने घर में दाखिल हुआ करो तो मुझे भी सलाम कर दिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कैसे? फिर से कितनी बातें हुई? कितनी बची हैं? हुजूर फरमाते एक मर्तबे कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ भी पढ़ लिया। मुश्किल से 8-10 सेकंड 15 सेकंड लगेगा। एक मर्तबे आप दरवाजा खोलें, सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, फिर हुजूर को सलाम करें, फिर कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ लें। वो कहते हैं जब से ये 3 बातें मैंने अपने अमल में लाई हैं, मैंने इस पर अमल करना शुरू कर दिया, मेरे घर की गरीबी बाहर चली गई, अमीरी मेरे घर में। इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे। कोई मुश्किल, कोई दिक्कत होगी तो खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। कहते हैं आप पैसे कमाने के लिए आए हो, अपनी माँ को छोड़ा आपने, अपने बाप को छोड़ा, अपने बाप दादा की दहलीज को छोड़ा आपने 4 पैसों के लिए, और फिर आपको कारोबार में तरक्की मिली कि न मिली, शहर नहीं छोड़ा आपने, माँ बाप को छोड़ दिया आपने, अपने दादा की कब्रिस्तान को छोड़ दिया, शहर नहीं छोड़ा। गरीब होकर के भी शहर में रहे आप, शहर की आबो हवा ने आपको कहीं जाने न दिया। किसके लिए? पैसे के लिए। ऐ लोगों, हुजूर के फरमान पर अमल करोगे, दौलत तुम्हारे कदमों का तवाफ करेगी। वो कहते जब से मैंने इस पर अमल किया है, आज ये आलम है कि मैं गरीब शहर मदीना होकर के अमीर शहर मदीना। 3 बातें हैं, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जलसा खत्म होने के बाद जब घर जाएंगे तो अमल करेंगे। इसी बहाने हुजूर पर दुरूद पढ़िएगा इंशाअल्लाह। एक गुजारिश, जब घर से निकला करो तो वजू बना के निकला करो इंशाअल्लाह। बोले वजू बना के, झरने में नहाते हो आधा घंटे तक, 5-5, 8-8 बाल्टी पानी से नहाते हो,
दो मरतबे शैम्पू लगाते हो और ये साबुन, ये सारी चीजें, चलो ठीक है, लानत दिया तो आप ऐसा किया करें, लेकिन कम से कम 1 लोटे पानी के बराबर पानी से वजू भी कर लिया करो। क्या दिक्कत है आपको? हुजूर को याद करने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको? हुजूर की यादें आप पर लोड हो जाती हैं, गिरा गुजरती हैं। दुरूद पढ़ने में कौन सी कबात है? अल्लाह अकबर। आज ही आलम, आप बाइक पर बैठे कारोबार की चेयर पे जाने के लिए अगर आपने दुरूद पढ़ते हुए सफर कर लिया, 10-15 मरतबे ही सही, जिन गलियों से गुजरोगे उस घर के दरो दीवार कहेंगे, ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है मेरे साये से हुजूर का आशिक गुजरा है। इंशाअल्लाह बोले। अब एक दुरूद के हवाले से एक बात भी सुन लें। एक शख्स था जिसकी एक आदत थी, वो आदत क्या है वो सुने आप। उसकी एक आदत थी कि वो कपड़े का ताजिर था, वो कपड़ा बेचता था। गट्ठर अपने सर पर रख के वो जाया करता था, कपड़ा बेचने के लिए वो जाया करता था। वो कहता है कि जब मैं घर से निकलता तो दरूद पढ़ते हुए जाता था। आपको खुश होना चाहिए। वो कहता जब मैं घर से निकलता तो दरूद पढ़ते हुए जाता था, और जब मुझसे कोई पूछता भाई क्या बेचते हो तो मैं दरूद पढ़ के बताता था कि कपड़े बेचता हूं। कीमत क्या है तो दरूद पढ़ के कीमत बताता था। जब बात तय होती, सौदा तय हो जाता तो मैं दरूद पढ़ के पैसों का आवागमन करता था। जब वापस आता तो दरूद पढ़ते हुए वापस आता था। सुभान अल्लाह। वो कहता है कि एक दिन मैं अपने घर वापस आया, साहिबो इसे लिख लो, ऐसा हो सकता है, तभी तो दुआ मांगी गई है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वो गरीब इंसान कहता है मैं कपड़ा बेच के वापस आया, अपने घर में छप्पर के नीचे सोया तो मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। ये डिग्रियों की बुनियाद पर नहीं होता, वज़ाइफ की बुनियाद पर नहीं होता, पर्सनालिटी की बुनियाद पर हुजूर ख्वाबों में नहीं आते। हुजूर का करम होता है तब हुजूर करम फरमाते हैं। समझ रहे मेरी बात? कोई अपने हुस्न की बुनियाद पर हुजूर को बुला ले, नहीं बुला सकता। कोई लड़की अपनी लंबी लंबी जुल्फों की बुनियाद पर हुजूर को बुला ले, नहीं बुला सकती। कोई आलिम अपने इल्म की बुनियाद पर नहीं, कोई सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी अपनी दौलत की बुनियाद पर हुजूर को नहीं बुला सकता। जब हुजूर की मर्जी होगी तब करम फरमाए। करम हो गया उस पर, कपड़े बेचने वाले पर, हम पे न हो सका, अमीरों पे न हो सका, पैसों में खेलने वालों पे न हो सका, जिनकी तस्वीरें नोटों पर छपी हैं उन पर न हो सका, अल्लाह अकबर, शहर खरीदने वालों पे न हो सका। फाइनेंस मिनिस्टर महरूम रहा इस चीज से। वो गरीब कहता है हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए, बगैर देखे हुजूर पर दरूद पढ़ता था। अब जब हुजूर नजर आ गए तो कैसे खामोश रहता, अब तो हुजूर को देख के दरूद पढ़ने लगा। सुभान अल्लाह। वो कहता है हुजूर की आंखें देखी दरूद के नगमे गूंजे, हुजूर की पेशानी देखी दरूद के नगमे गूंजे, हुजूर के लब देखे दरूद के नगमे गूंजे, हुजूर मेरे सामने थे दरूद मेरी जबान पर। एक जुमला सुनिएगा। फिर वो कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों मुबारक हाथों को उठाया और उठा करके मेरे बाजुओं के करीब लाए हुजूर, और ला करके मेरे बाजुओं को पकड़ा और पकड़ करके, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो कहता है कि हुजूर मेरे बाजुओं को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए इरशाद फरमाया, ऐ मेरे आशिक मैं इन होठों को चूमना चाहता हूँ जिन होठों से तू मुझ पे दरूद पढ़ा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शराब पीने वाले होंठ कैसे हुजूर पर दरूद पढ़ेंगे? एविल कंपोज नशे की दवाइयां खाने वाले लोग कैसे हुजूर पर दरूद पढ़ेंगे? खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ हमारे राब्ते। अल्लाह अकबर। ये होंठ अपनी बरकतों से महरूम हो गया। खान पान में हम एहतियात नहीं करते, हुजूर को कैसे ख्वाब में देखेंगे? हमारे दिलों में तायुश परस्ती की का गलबा है। शायर ने कहा था इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा। अब इस दिल में हुजूर नहीं आ सकते, इतना खिलाजतों का ये एटीएम बन गया है। अब इस दिल में हुजूर नहीं आ सकते हैं। दुआएं की होती रहेंगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल। कहते रहे हम ज़बानें खुश्क हो जाएंगे लेकिन हुजूर नहीं आएंगे। क्यों? हमारी आंखें मुसलमान न रही, हमारी तन्हाइयां मुसलमान न रही। अपनी बात करता हूं, आप में से किसी के बात में अपनी बात करता हूं, हमारी तन्हाई मुसलमान न रही। वो कहता है हुजूर नजर आए, हुजूर ने फरमाया मैं तेरे इन होठों को चूमना चाहता हूं जिन होठों से तू मुझ पे दरूद पढ़ता है।
وہ کہتا ہے نا 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 حضور میرے ہونٹ بڑے گندے ہیں، میرے ہونٹ ناپاک، میرے ہونٹ اسیاں شعار گناہوں کی نشانیاں لیے ہوئے، حضور آپ کے ہونٹ بڑے پیارے ہیں، آپ کے ہونٹ کافوری ہیں۔ جبریل کو جگانا ہوا تو جبریل نے اپنے ہونٹ آپ کے تلوے سے مس کر رہے، اللہ آپ کے یہ ہونٹ اگر اس صدی کا واقعہ ہوتا تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں۔ میرے امام نے بریلی سے مدینے کی طرف رک کر کے کہا تھا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن اگر اس صدی میں یہ واقعہ پیش آتا تو وہ ان کی جگہ روح اعلیٰ حضرت سے اجازت لے کے یہ کہتا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نوجوانوں، میرے دوستو، تمہاری آنکھیں حضور کو دیکھنا چاہتی ہیں اور ہماری بھی آنکھیں حضور کو دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے ابھی آنکھیں بڑی گندی ہو رہی ہیں۔ رات کے 12 بجے بیوی، بیٹیاں، بیٹے، بہو سب کے کمروں سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے، سب کے کمروں سے۔ میرے شیخ حضور صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں، اسے لکھ لو، آپ فرماتے ہیں کہ رات بھر موبائل ہماری انگلیوں میں قید تھا اور ہم گانے بجانے میں بزی تھے۔ میری بہنیں سنیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم گانے بجانے میں بزی تھے، رات بھر کھیل کود میں لگے تھے موبائل میں، 1,00,000 روپے کا موبائل لے کر کے کبھی سورہ اخلاص یاد نہ کر پایا۔ دنیا کے 200 ملکوں کے گانے بجانے والوں کی خبر ہو گئی۔ صوفی صاحب کہتے ہیں موبائل ہاتھوں میں تھا، انگلیاں تھک گئیں، موبائل گر گیا، ہم سو گئے۔ صوفی صاحب کہتے ہیں یار تو سو گیا، لیکن رات بھر مدینے والے آقا مدینے میں تیرے درود کا انتظار کر رہے ہیں، حضور تیرے درود کا انتظار کر رہے ہیں، حضور تیری آواز کو سننا چاہتا ہے، حضور اپنی امت سے محبت کرتا ہے، حضور نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، حضور کی نگاہ میں ہو، حضور نے تمہارے آنے سے 1400 سال پہلے تمہاری اور ہماری مغفرت کی دعا مانگی۔ ہاں سمجھ رہے، ٹاپک میرا یہ نہیں ہے، دعا کرو اللہ حضور کی محبت کے لائق ہمارا سینہ بنا دے۔ وہ غریب تھا، اسے کوئی نہیں جانتا تھا، وہ 4 کروڑ کے 50 کروڑ کے مکان میں نہیں رہتا تھا، چھپر میں رہتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا نا 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 آقا آپ کے ہونٹ بڑے پیارے ہیں، میرے ہونٹ ناپاک ہیں، آپ میرے ہونٹ کو نہ چومیں۔ میرے آقا فرماتے نہیں، میں تیرے ان ہونٹوں کو چوموں گا جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑتا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ بس حضور مجھے اپنی طرف کھینچتے رہے، مجھے لگا کہ اب بس حضور کے ہونٹ میرے ہونٹ سے لگ جائیں گے۔ اب ایک دم قریب کا معاملہ تھا تو میں نے اپنا چہرہ گھما لیا۔ جب میں نے اپنا چہرہ گھما لیا تو حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی اور ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے۔ کہا گال پہ چپک گئے تو ٹھنڈک محسوس ہوئی، جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو نیند سے باہر آیا، خواب میں حضور کی زیارت کر رہا تھا، آنکھ کھلی تو اپنے چھپر میں پایا، لیکن میں نے کیا محسوس کیا؟ میرا چھپر مہک رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک منٹ آپ بتائیں دل سے، حضور اگر خوابوں میں آ جائیں تو گھر خوشبودار ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یس سر، پوچھی بولیں، گھر مہک سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر ٹاپک یہ ہوتا تو بتاتا کہ حضور کا ذکر بھی مہکتا ہے، یس سر، حضور کی زبان سے نکلنے والے حدیث کے جملے بھی مہکتے ہیں، بقول شیخ عبدالعزیز دباغ۔ ٹاپک ہی نہیں، بہت آسان، ابھی تو درود پڑھ کے تھوڑی سی بات ہو جائے گی انشاءاللہ، کوئی دقت تو نہیں؟ مجھے بولیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا گھر مہک رہا تھا، میں نے شکر کے سجدے ادا کیے اور شکر کے سجدے ادا کرنے کے بعد میں آگے بڑھا۔ جب میں آگے بڑھا تو میرے محلے کے لوگوں نے مجھے دوڑا کے پکڑا، بولے بے ٹھہرنا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا غریب انسان رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ اس نے کہا نا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے۔ لوگوں نے کہا پھر جو خوشبو تیرے بدن سے آ رہی ہے، وہ روک کے بولا جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے یہ میرے بدن کی نہیں، حضور کے بدن کی خوشبو میرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کہا یہ تجھے کیسے مل گئی؟ وہ کہتا ہے درود کی وجہ سے مل گئی۔ بے شک، ہاتھوں اٹھا کے بتاؤ کس کی وجہ سے؟ درود کی وجہ سے۔ کیا تکلیف ہے حضور پر درود پڑھنے میں؟ 24 گھنٹے ملتا ہے، کم سے کم 10 مرتبے ہی صحیح حضور کو یاد کر لیا۔ بے شک،
इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। दरूद पढ़ते हुए अपनी दुकान का शटर खोला करें, दरूद पढ़ते हुए आप छोटा सा सफर कर लिया करें, कभी किसी हरे पेड़ के नीचे बैठ के हुजूर पर दरूद पढ़ लिया करें, किसी तालाब के किनारे बैठ के हुजूर पर दरूद पढ़ लिया करें। बच्चियां जवान हो, अच्छे रिश्तों के मुतलाशी हो, तो उन बच्चियों से बोलो, ऐ मेरी बेटी दरूद पढ़, तुझे अल्लाह जन्नती रिश्ते अता फरमाए। समझ रहे क्या दिक्कत है? सब कुछ हो जाता है, दरूद नहीं पढ़ते। खाने में गोश्त मंगल को आएगा, तो शम्बा को आएगा, जुमेरात को आएगा, जुमा को, उस शेड्यूल में बेतरतीबी हुई तो आप नाराज हो जाते हैं। तो दरूद पूरा शहर मिलके 1000 मरतबे नहीं पढ़ता। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं इलाहाबाद में जिनकी बच्चियां दरूद पढ़ती है ना, जुमा के दिन उनकी बच्चियां 50-50 हजार मरतबे दरूद पढ़ती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान 50-50 हजार, उनके होंठ फट जाते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही बातें उन तक पहुंचेंगी तो वो नाराज होंगे, लेकिन घर के लोग। लेकिन मैं बता दूं आपसे कि वो ऐसी हुजूर की आशिका हैं, बच्चियां हैं 12-12, 13 साल की, और ऐसी मुबारक हैं कि उन्होंने ख्वाबों में कई मरतबे हुजूर की ज़ियारत तक की। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अपनी इस पर्दे की ओट में बैठने वाली माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ, तुम्हें हुजूर ने जहन्नम से भी निकाला है और मुसीबतों से भी निकाला है। वरना मक्के में मैंने वो जमीन देखी है जहां तुम्हें जिंदा दफन किया जाता था, जिसे मकबरतुश शीबका कहते हैं। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। तुम्हें हुजूर पर दरूद ज्यादा पढ़ना चाहिए। और ए नौजवानों, तुम्हें अल्लाह ने तमाम तर बातिल नजरियात से अलग करके अपने हबीब की उम्मत में होने का शरफ अता फरमाया है। हुजूर ने तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी आंसू बहाया। हुजूर के लिए 24 घंटे में 1 मिनट ही सही हुजूर को याद करके एक आंसू बहा दिया करो। इंशाअल्लाह बोले, बड़े अदब से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। गुफ्तगू याद कीजिएगा, जो बच्चे 15-20 साल के हैं वो सुने। कहीं जाइएगा नहीं बेटा, मोबाइल बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, व्हाट्सएप और फेसबुक बंद कर लो थोड़ी देर। मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ी सी बातें हुजूर के दीन की सुन लो। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। रिवर्स करता हूँ इसे फिर से, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। क्या मतलब? बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन अगर कोई है तो इस्लाम। खुश होके बोले, कौन सा दीन? ऊंची आवाज में, सबसे बेहतर दीन अगर कोई है इस्लाम। किस बेस पर? इसमें गोश्त खाने की इजाजत है, इसमें अच्छी जो है ज़ेबो ज़ीनत के तौर पर चीजें इस्तेमाल करें, महंगे से महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने। वो अम्मा बिनेमत रब्बिका फादिस के दायरे में लेके आते हैं। किस मामले में? ईद की नमाज पढ़ने के लिए आप जाएं तो फिर आपके जिस्म पर बड़े कीमती कपड़े हों, खुशी का इजहार करें, सिर्फ इस बेस पर? ना 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 ना। अगर ये इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है और मजाहिब के दरमियान, तो बेस, रीजन, सबब, वजह क्या है? आइए एक बात बताता हूं। एक बड़ा ईसाई मशीनरी का बहुत बड़ा दानिश्वर गुजरा है, जिसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं। बच्चे में इस नाम को जानते होंगे जो कॉलेज पढ़ते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में। बड़ा ही दानिश्वर आदमी था, मुफक्किर आदमी था, बड़ा ही जबरदस्त जहन का तेज इंसान था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाम था। यूरोप में, लंदन में एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था, एक जलसा हो रहा था। तो उस बौद्धिस्ट लोग उसमें आए थे, जैनिस्ट आए थे, ईसाईज़म से जिनका ताल्लुक था वो आए थे, यहूदी लोग आए थे, आतिश परस्त आए थे, शजर परस्त आए थे, बहर परस्त आए थे, अर्ज परस्त आए थे, फलक परस्त, जो खुदा कहते हैं आसमान को, वो आए थे, जो जमीन को खुदा कहते हैं वो सब। बड़ी भीड़ जमा थी। सबसे आखिर में नंबर आया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। टॉपिक क्या था बता दूं? दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। टॉपिक याद रहेगा? इसी टॉपिक पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को भी 10 मिनट तक बात करनी थी। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने बात की। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ईसाई था, मुफक्किर था, दानिश्वर था। जब उसका नंबर आया तो टाइटल क्या था, टॉपिक क्या था? दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। सुनिएगा, जब वो आया ना तो उसने क्या कहा? टॉपिक यह है कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश यह है कि पहले 1 कप चाय मुझे पेश की जाए। सुनिए भाईजान, इधर एक मिनट। टॉपिक क्या था? तवज्जो सुनिएगा, अपने नहीं, ठीक? टॉपिक कोई बात नहीं, जहन हाजिर रखें। बेटा आपने जो इंतजाम किया मुझे खुशी है इस बात की। हमारा बस रहे तो सबके पैर धो के पी के जाऊं। खुदा की कसम, आपको पता ही नहीं है आप कितने बड़े मर्तबे पर फाइज हैं।
آپ کو اللہ نے اپنے حبیب کی محفل میں بلایا، سبحان آپ کی جوتیاں جہاں وہاں میری ٹوپی گئی، آپ کتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں، آپ حضور کی صورتیں ادا کر رہے ہیں، آپ سمجھیں اپنا لیبل پہچانے، آپ سنیں، آپ جارج برنارڈ شاہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ جب مائک پر آیا تو اس نے کہا سب سے پہلے، جملہ سنیے گا، سب سے پہلے مجھے ایک کپ چائے پیش کی جائے۔ جب چائے ٹیبل پہ لا کے رکھی گئی تو جارج برنارڈ شاہ نے اس پیالی کو ہاتھ میں لے کے کہا، یہ بتائیں سیمینار میں بیٹھنے والوں، اس کیمپس میں، اس لاج میں بیٹھنے والوں، یہ چائے کب تک گرم رہے گی؟ تو لوگوں نے کہا بوس یہ چائے تقریباً 7، 8، 9، 10 منٹ تک گرم رہے گی، اس کے بعد بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جارج برنارڈ شاہ عیسائی مشینری کا اس کا تعلق تھا، اس نے ایک جملہ کہا، دل کہے تو اس جملے کو یاد کر کے آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اس جملے کو یاد کر کے اس نے کہا اگر یہ چائے 7، 8 منٹ تک گرم رہے گی اور ٹاپک یہ ہے کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو، تو میں بتا دوں کہ 7، 8 منٹ تک کے لیے ہی صحیح اگر مسلمانوں کا نبی، اللہ کا رسول، مدینے والے آقا دوبارہ زمین پر لوٹ آئے تو پوری دنیا میں سکون قائم ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مصطفیٰ کانفرنس، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ عیسائی مبلغ کہتا ہے، عیسائی مشینری سے اس کا تعلق ہے جارج برنارڈ شاہ کا، وہ کہتا ہے جتنی دیر تک یہ چائے گرم رہے گی اتنی دیر تک یہی صحیح اگر مسلمانوں کے نبی دوبارہ آ جائیں مدینے سے نکل کے باہر تو دنیا میں سکون قائم ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد کے جملے 3 سنے اس کے، وہ کہتا ہے ٹاپک پر بات کروں گا، یہ بتاؤ کہ دنیا کا سب سے بیسٹ مذہب کون سا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے دنیا کی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ پھر وہ کہتا ہے دنیا میں سب سے عظیم مہان انسان کون آیا؟ بڑے بڑے اخبار آتے تھے، بولے کہ میڈیا والے بولے سر آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں، تو اس نے کہا کہ پہلا سوال ہے کہ دنیا میں بیسٹ مذہب کون سا ہے، سب سے بہتر مذہب کون سا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ عیسائی دانشور تھے، عیسائی مشینری سے ان کا تعلق تھا، پھر بھی کہتے ہیں اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، جارج برنارڈ شاہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بہتر مذہب اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام۔ آپ کہہ دو اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک عیسائی مشینری کا ایک بڑا پیروکار، ایک بڑا دانشور ڈاکٹر کہتا ہے دنیا کا سب سے عظیم مذہب، خود وہ عیسائی ہے، وہ کہتا ہے دنیا کا سب سے عظیم مذہب مذہب اسلام ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا سر آپ بتائیں، تو وہ کہتا ہے دنیا کی سب سے عظیم کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اونچی بولے، نئی نسل کے لوگ سائنس کے سے مرید ہونا چاہتے ہیں اور سائنس حضور کے دامن سے لپٹی ہوئی۔ نیل آرمی اسٹرانگ چاند پر پہلی مرتبہ جانے والے شخص سے پوچھا گیا، نیل آرمی اسٹرانگ بتائے 1960 میں شاید گیا تھا، 1960 کے آس پاس ہی گیا تھا چاند پر۔ اس کے جانے سے تقریباً پہلے 16 مرتبے بڑے بڑے ٹاپ کلاس کے سائنسدان چاند پر جانے کی کوشش کر رہے تھے اور جا نہیں پائے تھے۔ 17ویں مرتبہ جو ٹیم جانے والی تھی ان میں تنہا نیل آرمی اسٹرانگ تھا۔ یہ جب جا کے واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا تم کیسے کامیاب ہو گئے؟ تو نیل آرمی اسٹرانگ نے کہا قرآن پڑھ کے میں چاند پہ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچوں کا کوئی کھیل نہیں ہے، اخبار، جرائم، انقلاب اور یہ سہارا کی داستان نہیں ہے، ڈیپ میں جاؤ گے تو پتا چلے گا یہ کتنی سچی بات ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن پڑھ کے میں گیا تھا۔ بولے قرآن نے تمہاری کیا گائیڈنگ کی؟ وہ کہتا قرآن میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ کہتا جب میں نے پڑھا کہ مسلمانوں کے نبی معراج کی رات مکہ شریف سے اڑان بھر کے بیت المقدس گئے، وہاں سے اڑان بھری سیدھے چاند کے راستے سے ہوتے ہوئے عرش اعظم پہ رب کے حضور گئے، تو میں نے اپنے ملک سے راڈار کے ذریعے سے سفر کیا اور اوپر جا کر کے بیت المقدس کے اوپر جوائن ہوا اور اوپر سے اڑان بھری تو مجھے چاند بہت جلدی مل گیا۔ اس میپ کو میں نے جب فالو کیا تو مجھے چاند بہت جلدی مل گیا، میں چاند کی زمین پر پہنچ گیا، مجھے گائیڈنگ قرآن نے کی تھی۔ اور سن لیں دنیا میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جسے کیلیفورنیا کہتے ہیں، لندن میں کیلیفورنیا، اور کیلیفورنیا نام کا ایک اسٹیٹ ہے، ایک صوبہ ہے، ایک راج ہے جو امریکہ میں ہے۔ امریکہ میں یونیورسٹی ہے، آکسفورڈ لندن میں ہے، اور دوسری بڑی یونیورسٹی مانی جاتی ہے یہ کیلیفورنیا کے نام کی جو امریکہ میں۔
اسی نام کا ایک اسٹیٹ بھی ہے. بہت غور سے سنیں آپ. معلوم ہے کیا ہوا؟ اسی اسٹیٹ میں نیل آرمی اسٹرانگ مغرب کی نماز کے وقت اپنے ڈرائیور کے ساتھ سفر کر رہا تھا. اچانک اس کے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز آئی. اس نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روک. اس نے گاڑی روک دی. نیل آرمی اسٹرانگ کہتا ہے ذرا یہ بتا یہ آواز کیسی ہے؟ تو ڈرائیور کہتا ہے سر یہ مسلمان ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں، ان کے ہاں پریئر کا ٹائم ہے، عبادت کا نماز کا ٹائم ہے، یہ اذان دیتے ہیں، اسے اذان کہتے ہیں، بلاتے ہیں نمازیوں کو مسجد میں تاکہ آ جاؤ ٹائم ہو گیا. اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. نیل آرمی اسٹرانگ کہتا ہے میں کیا بتاؤں، میں نے یہی آواز چاند پر سنی. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. آپ کو کوئی چھوٹا موٹا مذہب ملا؟ آپ وہی سمجھو آپ اسلام کی. سمجھ رہے ہیں؟ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا کی سب سے عظیم کتاب، تھک گئے، سب سے عظیم کتاب قرآن، سب سے عظیم مذہب اسلام، اور سب سے عظیم انسان کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آمینہ کا لال. سبحان اللہ بے شک. خوش ہو جاؤ، بولو بولو. لیکن اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ جو تماچے مارے نا اب تک میرے چہرے پر اس کے نشان موجود ہیں، اب تک حقیقت کے چہرے پر وہ نشان موجود ہیں. جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے لیکن دنیا کی سب سے گھٹیا، سب سے ذلیل قوم اگر کوئی ہے تو مسلمانوں کی. اللہ اکبر اللہ. اخبار والے کھڑے ہو گئے، بولے بوس یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ جس کا قرآن اچھا، جس کے نبی اچھے، جس کا مذہب اچھا، اس کے ماننے والے ذلیل کیسے ہو گئے، گھٹیا کیسے ہو گئے؟ تو برنارڈ شاہ کی آنکھ میں آنسو آ گیا. اس نے کہا اتنا پیارا مذہب، اتنا عظیم انسان آمینہ کا لال، اتنا عظیم مذہب اسلام، اتنی عظیم کتاب قرآن کو پا کر کے مسلمانوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے. ان سے گھٹیا قوم کون ہو؟ اللہ اکبر اللہ. اللہ. پوچھا گیا کیا ہے قرآن میں؟ تب وہ کہتا ہے اگر کسی کو معاشرے کی ترقی دیکھنی ہو تو قرآن میں دیکھیں. بے شک. قرآن بیڈ سے لے کر کے بازار تک کی خبر دیتا ہے، ایسا کوئی دوسرا مذہب نظر نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین کہاں گیا؟ وہی دین ہے جو آج نفرتوں کا مرکز بن گیا ہمارے یہاں. ہم اسی دین کو فالو کرتے ہیں. گوشت کھا کر کے ہڈیاں ہندو بھائیوں کے دروازوں پر پھینک دیتے ہیں. یہ وہی دین ہے، وہی دین ہے جو ہندو بھائیوں کی لڑکیوں کو تاکتا ہے، ان کے جسم سے کھیلنا چاہتا ہے. وہی دین ہے. نا نا نا، اس کا کوئی تعلق ہمارے اس کریکٹر سے نہیں ہے. آج غریبوں کے سامنے ہم برانڈے جوتے پہن کے یوں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اور اگر وہ قریب آ گیا تو وہ بولے بدبو آ رہی، انفیکشن ہوگا، چل باہر میں. اس غریب بچے کو دھکے مار کے اسے باہر پھینک دیتے ہیں. یہ وہی دین ہے؟ نا 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 نا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. دین مصطفیٰ کیا تھا؟ جس دین کو حضور لائے تھے. وہ دین کیسا تھا؟ جسے صدیق و عمر نے فالو کیا، جسے عثمان و علی نے فالو کیا، جسے میرے آقا امام حسن نے فالو کیا، جسے امام حسین نے فالو کیا، جس دین کی وجہ سے شیخ عبد القادر کو 5000 یہودیوں کو کلمہ پڑھانے کی توفیق ملی. وہ کون سا دین تھا جو غریب نواز لے کے آئے تھے، جس بیس پر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا؟ وہ دین کون سا تھا؟ 9 آدمی کو دتوین مسواک کرنے کا طریقہ نہیں بتا پا رہے، اور غریب نواز نے 900 سال پہلے 90 لاکھ لوگوں کو اس دین سے جوائن کر دیا. کون سا دین تھا؟ پوچھا نہیں آپ نے کبھی کسی سے، اپنے بڑے آدمی سے، اپنے بوس سے، اپنے سیٹ سے، اپنے کفیر سے، اپنے امام، اپنے پیر سے پوچھا نہیں آپ نے حضور ذرا یہ بتائیں کہ غریب نواز کی تھیوری کیا تھی؟ آج نفرتیں. ایک ایکسیڈنٹ کا کیس ہوتا ہے سڑک پر تو سب سے پہلے مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ وہ جو گرا ہوا ہے زخمی روڈ پر تڑپ رہا ہے ہندو ہے کہ مسلمان ہے؟ یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ یہ سسٹم کس نے بتا دیا آپ کو اور مجھے؟ پہلے یہ پتا کرو کہ وہ جو تڑپ رہا ہے زخمی جس کے پیر ٹوٹے ہیں وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے؟ یہ کس نے بتا دیا؟ تمہارے پڑوس میں ایک ہندو گھر رہے، غریب لوگ رہتے ہیں، اور تمہاری بیٹی کی شادی ہے، تم نے 50 لاکھ روپے شادی میں خرچ کیے، ایک روٹی تم نے اس کے بچوں کو نہیں دیا. یہ کون سا دین ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. غریب نواز کا دین جو تھا وہ کیسا تھا، اور آج جو ہمارے پاس ہے وہ کیسا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. آئیے بتاتا ہوں کہ حضور کون سا دین لے کے آئے تھے. دوستو، جس وقت دل کہے چلے جانا، لیکن اب یہ نہ کہنا کہ ہمارے محلے میں کچھ بیدار مغز کے لوگ تھے
لیکن انہوں نے کبھی جلسہ نہیں کروایا, کبھی کسی کو بلایا نہیں, مجھے دین کے بارے میں بتایا نہیں گیا, ورنہ اے میرے مولا میں دین کو فالو کرتا. یہ بہانے بازیاں ہماری نہیں چلیں گی میدان محشر میں. سنیں حضور کا لایا ہوا دین کیا تھا. اللہ اکبر. ایک بچہ ہے یہودی کا بچہ مدینہ شریف میں رہتا ہے, اپنی ماں کے قریب بیٹھا. ماں نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ میری ماں, وہ میرے باپ کے مرنے کے بعد تو نے غریب زندگی گزاری ہے, مفلس لائف گزاری ہے, تو نے بڑوں کے گھر میں جا کے جھاڑو برتن کیے ہیں, 2 روٹی تجھے ملتی ہے, ایک تو کھاتی ہے ایک مجھے دیتی ہے. باپ کے مرنے کے بعد میں بھی زندہ ہوں اور تو بھی زندہ ہے, لیکن اے میری ماں اب تو تیرے پیروں میں طاقت نہ رہی, تیرے کپڑے پھٹ گئے. اے میری ماں اب بھوک بہت زیادہ لگتی ہے, میرے جو خاندان کے لوگ ہیں نفرت کرتے ہیں, جب میں باہر جاتا ہوں ان کے قریب بیٹھتا ہوں تو مجھے چہرے پر تھوک دیتے ہیں. منحوس اپنے باپ کو کھا گیا, اب کیا میری دولت کے پیچھے پڑا ہوا, چل باہر چل. میرے سامنے میرے دوست اچھی غذائیں کھاتے ہیں اور مجھے دھکے مار کے بھگا دیا غریبی کی وجہ سے. امی کیا ہم اتنے بڑے شہر مدینہ میں بھوکے مر جائیں گے؟ ماں نے کہا بیٹے تیرے باپ کے مرنے کے بعد میری قسمت مفلسی اور غریبی والی تھی, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اور تم ایک دن بھوکے مریں گے مدینے میں. بیٹا کہتا اتنے بڑے شہر میں کوئی نہیں ہے جو کسی غریب کو کھانا کھلا دے, اتنے بڑے شہر میں ایک روٹی دینے والا کوئی نہیں ہے. ماں کہتی ہے نہیں کوئی نہیں ہے, سب کو اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کی فکر ہے. بولا کیسا یہ شہر ہے, انسانیت مر گئی ہے, کوئی نہیں اتنے بڑے شہر میں. ماں نے ایک جملہ کہا تھا, اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہے. ماں کہتی بیٹا کوئی نہیں ہے, لیکن اس شہر میں ایک ہے جسے کوئی نہ پوچھے وہ اسے پوچھتا ہے, جسے کوئی نہ یاد کرے وہ اسے یاد کرتا ہے, جسے کوئی پانی نہ پلائے اسے وہ پانی پلاتا ہے, جسے وہ کھانا نہ کھلائے کوئی اسے وہ کھانا کھلاتا ہے. بیٹے نے کہا ماں اس کا نام کیا ہے؟ اگر دل کہے تو بولنا. ماں کہتی ہے اسی کو رسولوں کا سردار کہا جاتا ہے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا. وہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ وہ سب سے مجرب دوا کیا ہے جو حضور لے کے آئے تھے؟ بیٹے نے کہا امی یہ محمد کون ہے تم نے جس کی تعریف کی ہے؟ بولے بیٹا اسلام دھرم کے یہ بنیاد فاؤنڈر ہے. بولے پھر؟ بولے غریبوں سے محبت کرتے ہیں, اور اے میرے بیٹے تو ان کے پاس چلا جا, تجھے یہ کھانا دیں گے, لیکن ایک شرط پر یہ کھانا دیتے ہیں. سننا غور سے, جتنے میرے اپنے ہندو مذہب کے میرے بھائی عیسائی سب سے گزارش کرتا ہوں تھوڑی بہت باتیں کہیں بھی وہ سن لیں, کل تو سنیں آپ. ماں کہتی میرے بیٹے جسے کوئی کھانے کے دن نہ پوچھے اسے محمد کھلاتا ہے, لیکن ایک شرط پر وہ تمہیں کھانا دے گا. بولے کیا؟ بولے جاؤ اس کے پاس, تو اس کا اگر دھرم تم بدلو گے, جو اس کا دھرم ہے اسے فالو کرو گے, اپنا دھرم بدلو گے تب تمہیں کھانا دیں گے, ورنہ نہیں. بچے نے کیا کہا معلوم ہے؟ نا 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 نا, اگر انہیں انسانیت سے محبت ہے تو اس میں بیچ میں دھرم کہاں سے آ گیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ماں کی اپنی غلط فہمی تھی, یہ بیچ میں دھرم کہاں سے آ گیا؟ میری مرضی ہے. اور اے میری ماں اگر واقعی وہ غریب بھوکے یتیم بچوں سے بیواؤں سے محبت کرتے ہیں تو ان کی کوئی کہانی مجھے بتا. صاحبو سننا, ان کی مجھے کوئی کہانی بتا تاکہ میں سمجھوں کہ واقعی وہ غریبوں سے محبت کرتے ہیں. ماں نے کہا بیٹے سن, ایک دن وہ اپنے غلاموں کے ساتھ گرمی کے دنوں میں اپنی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. گرمی کے دنوں میں اچانک مدینے کی ایک عورت آ گئی. میری بہنوں سننا, ایک پاگل عورت آ گئی اور حضور کی مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی, اور وہاں سے اس نے آواز دی محمد تعال تعال ادھر ادھر. حضور کا نام لے کے محمد تعال ادھر آ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے, رسولوں کا سردار. حضور اٹھے اور اٹھ کر کے اس عورت کے پاس نبوی مسجد کے باہر چلے گئے. حضور دھوپ میں کھڑے ہیں, عورت دھوپ میں کھڑی ہے, وہ کچھ کہہ رہی ہے, حضور سن رہے ہیں. دیر ہو گئی. حضور کے جو غلام تھے جنہیں صحابہ کہتے ہیں, یہ آپس میں چینے گوئیاں کرنے لگے. عجیب بات ہے, اس عورت نے حضور کو زحمت دے دی, دھوپ میں کھڑا کر دیا. میرے آقا کے چہرے پر پسینے آ رہے ہیں, حضور دھوپ میں کھڑے ہیں, عورت کچھ کہے جا رہی ہے, حضور سن رہے ہیں, حضور سن رہے ہیں. بچہ کہتا ہے پھر؟ ماں کہتی ہے بہت دیر کے بعد اس عورت نے کہا اے مسلمانوں کے نبی جاؤ اپنے غلاموں کے پاس. میں چلی. حضور نے کہا کوئی بات نہیں. حضور اپنے غلاموں کے ساتھ واپس آئے, تشریف لائے پاس میں, عورت چلی گئی. عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے.
لکھ لینا. عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے بولے آقا اتنی دیر تک آپ دھوپ میں کھڑے تھے اس عورت کے بلانے پر؟ آقا آپ کو تو پتا ہے کہ عورت پاگل ہے، پاگل ہے، پاگل، دماغ خراب ہے اس کا. حضور اس کا دماغ ڈسٹرب ہے. پورے مدینے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا. اس جملے کو سونے کے قلم سے لکھنا، دین کیا ہے. پورے مدینے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا. آپ دھوپ میں کھڑے ہو کے اس کی باتیں سن رہے تھے. حضور وہ پاگل عورت ہے، پاگل، پورے مدینے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا. میرے آقا فرماتے عمر سن، جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا. بیٹا کہتا ہے واقعی ان کے دل میں یتیموں کی اس قدر محبت ہے. اے میری ماں ان کا پتا تو بتا صحیح کہاں رہتے؟ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے. قیام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. بچہ کہتا میری ماں ذرا مجھے پتا تو بتا صحیح وہ کہاں ہے حضور، میں محمد سے ملنا چاہتا ہوں. ماں نے حضور کا پتا بتایا. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. بچہ آج حضور کی بارگاہ میں کیا کرنے آ رہا ہے؟ روٹی مانگنے آ رہا ہے. بھوکھا بچہ بغیر باپ کا حضور کی بارگاہ میں روٹی مانگنے آ رہا ہے. معلوم ہے مانگنے کے لیے آ رہا ہے. شاعر کہتا ہے منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں. یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی تو نہیں ہوش کی کیا مانگ رہے ہیں. بچہ آیا حضور کی بارگاہ میں، توجہ ہے، آقا کریم کی بارگاہ میں جیسے وہ بچہ آیا نا تو اس نے پوچھا کہ آپ میں محمد کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف لوگوں نے کہا حضور تشریف فرمائیں. اس بچے نے کہا کہ آپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے کیا بات ہے بیٹے؟ اس نے کہا کہ ایک کام سے آیا ہوں، ضروری کام سے آیا ہوں، لیکن کام بتانے سے پہلے ایک شرط میری ہے، ایک وعدہ ہے جسے آپ کر لیں پھر بتاؤں. حضور فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ اس بچے نے کہا کہ میں آپ کا دھرم قبول نہیں کروں گا، آپ کا مذہب قبول نہیں کروں گا. اب اگر آپ یس کر دیں، اجازت دیں تو میں اپنی بات کروں. حضور کھڑے ہو گئے. اس بچے کو حضور نے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹے یہ دھرم قبول کرنے کی بات درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو باذن اللہ اللہ کی توفیق پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ بتا کہ تو کس کام سے آیا ہے؟ صاحبو معلوم کیا کہا اس بچے نے؟ اس بچے نے کہا اے مسلمانوں کے نبی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹیاں چاہیے. اللہ اکبر. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. وہ کہتا آقا مجھے بھوک لگی ہے، کئی دن ہو گئے مجھے بھوک لگی ہے. دوستو سننا، ان باتوں کو یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو بتانا. معلوم ہے وہ کہتا ہے مجھے اے آقا مجھے بھوک لگی ہے. اتنا سنا تو حضور تڑپ گئے. حضور اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور جب باہر نکلے تو حضور کے ہاتھوں میں کھانے کا ڈش تھا. توجہ ہے آپ کی، کہیں چلے گئے؟ سنیں، حضور کے ہاتھوں میں روٹیاں تھیں. معلوم ہے حضور نے یوں روٹیاں اٹھا کے اسے دے نہیں دی. اگر آپ کا دل کہے تو بولو حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس یتیم بچے کو کھانا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بہتر مذہب توجہ دیجیے گا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس یتیم بچے کو کھانا کھلایا. سمجھ گئے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا تیرا باپ، اس نے کہا مر گیا. کہا تیری ماں؟ بولے وہ گھر میں زندہ ہے. بولے وہ کیوں نہیں آئی؟ تو بچہ رونے لگا، بھوک کی وجہ سے چل نہیں سکتی، کپڑے پھٹ گئے ہیں میری ماں کے، میری ماں گھر سے نکل نہیں سکتی. اتنا سنا تو حضور کی آنکھیں نم ہو گئی. میرے آقا پھر گھر کے اندر تشریف لے گئے. اس کی ماں کے لیے کھانا پیک کیا، اس کی ماں کے لیے حضور نے کھانا پیک کیا اور اس کی ماں کے لیے کچھ کپڑے، روایتوں میں آتا ہے کچھ پیسے جوڑے بھی دیے. اور معلوم ہے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، جیسے حضور نے اس کی ماں کے لیے روٹیاں دی نا، وہ بچہ رونے لگا. وہ کہتا ہے کبھی روٹیاں دیکھتا کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی روٹیاں دیکھتا کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا.
तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब। वो कहता है कभी हुजूर को देखता, कभी अपने हाथों में रोटियां देखता था। मेरे घर के लोगों ने लात मार के मुझे भगाया था, मुझे बीमारियां कहते थे, बेबरकती मनहूस कहते थे। आज उस मोहम्मद ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। मेरी बूढ़ी माँ के लिए खाना टिफिन में पैक किया, टिफिन थी नहीं, मिसाल के तौर पर हुजूर ने रोटियां दी। हुजूर ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और दरवाजे के पास लेके आए। एक जुमला हुजूर ने फरमाया, बेटे वापस मुड़ के ऊपर पीछे देख, ये मेरा घर है, ये मेरा दरवाजा है। अगर दिल कहे तो सबकी आवाज सुभान अल्लाह की बुलंद हो। मेरी बहनों सुनना, तुम्हारे शौहर तुम्हारे बरादरान ड्यूटी पे चले जाते हैं, घर का निजाम तुम संभालती हो। दरवाजे पर अगर कोई फकीर आ जाए तो उसका मजहब न पूछना, बस ये देखना अगर तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर किसी ने तुम्हारे बच्चों का सदका मांगा है, 2 रोटी, अचार, एक पैकेट पार्ले बिस्कुट, जो हो सके दे देना। ठीक है, ये हुजूर की सुन्नत मालूम है। हुजूर ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ के फरमाया, बेटे इस दरवाजे को पहचान ले, कोई खामोश न रहे, इस दरवाजे को पहचान ले। मेरे आका फरमाया, सुन बेटे सुन, इसके बाद ये रोटियां अपनी माँ को देना, ये जोड़े अपनी माँ को देना और अपनी माँ से कहना कि तुझे हुजूर ने कहा है, इसके बाद जब तुझे भूख लगे ना, तो जब मदीने के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो ये सोच करके मेरे दरवाजे पर आ जाना, अभी मोहम्मद का दरवाजा खुला होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हुजूर का दरवाजा खुला होगा। प्रोफेसर हामी गोरखपुरी ने कहा था, ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता। ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है 5 वक्त मैखाना। सुभान अल्लाह। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बच्चा कहता है, मैं तमाम तर वो रोटियां हुजूर की नेमतें लेके अपने घर पहुंचा, मेरे पैर उठते नहीं थे, हुजूर से दूर जाने को तैयार नहीं थे। मैं घर गया तो अपनी माँ के दुपट्टे से लिपट के बहुत रोया, बहुत रोया। मेरी माँ ने कहा, बेटे कहाँ से आया है? मैंने कहा, वहां से वापस आया हूँ जहां जाके कोई वापस नहीं है। बोले कहाँ से? बोले दरबार मुस्तफा से। मेरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। अल्लाह अल्लाह, वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की जिंदगी। मैं हुजूर को देख के आ रहा हूँ, हुजूर से मिल के आ रहा हूँ। बोले फिर क्या हुआ? बच्चा लिपट के बोला, मेरी माँ तुझे जानते नहीं थे, मुझे जानते नहीं थे, हुजूर ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। ऐ मेरी माँ, मैं 8-10 साल का हो गया हूँ, इतना सुकून 8-10 साल में मुझे तेरी दुपट्टे के साए में न मिला जितना सुकून थोड़ी देर में मुझे मोहम्मद के साए में मिला। मुझे खाना भी दिया, तेरे लिए कपड़े भी दिए, पैसे भी दिए। कहा, ऐ मेरे बेटे, अपनी माँ से कहना जब भूख लगे इसके बाद मदीने के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो ये सोच के चले आना कि अभी मोहम्मद का दरवाजा खुला होगा। और ऐ मेरी माँ, मैं तुझसे इजाजत नहीं ले रहा हूँ, मगर ये बताना चाहता हूँ, ये खाने तेरे, ये कपड़े तेरे, ये पैसे तेरे, रख ले। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ उसी मोहम्मद के पास। ऐ मेरी माँ, नाराज मत हो, मैं कलमा पढ़ के उसकी गुलामी इख्तियार करना चाहता हूँ। जो नबी यतीम बच्चों का इतना ख्याल रखता हो, वो नबी बुजुर्गों का कितना ख्याल रखता है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन इस्लाम। हाथों को उठा के बताओ, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। कौन सा इस्लाम? जो हुजूर लेके आए थे। हमारे यहाँ नफरतें होती हैं, अगर शादी के मंडप में, पैलेस में, हॉल में कोई गरीब लाठी टेकता हुआ और फटे कपड़े पहन करके आ जाए ना, तो हम उसे, पूरी बारात के लोग मिल करके उस पर गालियों की बौछार करते हैं। ऐसा जलील इंसान कैसे आ गया? हमें यही सोच करके उसे 2 रोटियां दे के बाहर कर देते, चचा आप वहां पे खा लीजिए और मजीद जरूरत हो तो आप ले लीजिएगा। यही सोच करके उसे रोटियां दे देते कि जो जिस खुदा ने मुझे पैदा किया उसी खुदा ने इसे। समझ रहे हैं क्या नुकसान है आपको? आप तो मजहब देखने लगे, यही वजह है कि बच्चे बीमार रहने लगे। आपके बच्चे फ्रूट्स खाते हैं और करीब में आपके मोहल्ले के बच्चे भूखे रहते हैं। 10 बच्चे मोहल्ले में खेल रहे थे, आप 2 किलो सेब लेके गए और 2 सेब लेके निकले बाहर, अपने बच्चे को बुलाया, उसके करीब गए आप, वो बच्चा 10 बच्चों के साथ था, उसमें कुछ यतीम बच्चे थे जिन्हें रोटियां नहीं मिलती हैं। आपने उनके सामने अपने बच्चे को 2 सेब दिए, कहा बेटा खा ले। वो बच्चा यतीम बच्चों के सामने सेब खा रहा था, यतीमों के दिल पे क्या गुजरी होगी? सोचा नहीं आपने? कौन बताया आपसे?
آپ بتائیں، آپ ایک حساس طبیعت کے آدمی ہیں، آپ بے ضمیر نہیں ہیں، آپ ضمیر والے لوگ ہیں، آپ کا دل زندہ ہے، تبھی تو حضور کی محفل میں آئے۔ لندن میں ایک لڑکی تھی ڈاکٹر، اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ میں اپنے تمام تر بھائیوں سے گزارش کروں گا، اسے سنیں آپ، مشہور بات ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وہاں کے میڈیا کے لوگوں نے کہا کہ میڈم آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اسلام میں کون سی خوبی دیکھی ہے جو آپ نے اسلام قبول کیا؟ وہ ڈاکٹر کہتی ہے، لیڈی تھی، اس نے کہا کہ میں اسلام کا چیپٹر پڑھ رہی تھی، مجھے ایک صفحہ، ایک پیج پڑھتے پڑھتے میرے اندر کا جو کفر تھا وہ باہر آ گیا، اسلام میرے اندر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ بولے وہ کیا تھا؟ بتا دوں؟ یاد رکھیں گے؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، اسلام کو سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں۔ اسلام کیا؟ ہم کیا تنگ دل ہو گئے، کنجوس، بخیل ہو گئے۔ اچھا پکائیں گے تو ماں کہیں گی بیٹا یہ دیسی گھی کے پراٹھے ہیں، یہ قیمتی سوئیاں ہیں دیسی گھی کی بنی ہوئی، تمہارے ٹفن باکس میں نے اسے رکھ دیا ہے اور چپکے سے اکیلے کھا لینا، ٹھیک ہے؟ آج میں نے بہت اچھی چیز بنائی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اے میری بہن تو اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہے کہ بخیل کنجوس بنا رہی ہے؟ اصول تو یہ کہتا تھا اگر دیسی گھی کے پراٹھے تم نے بنائے تھے تو 2 پراٹھے ایکسٹرا بنا لیتی، 2 ٹفن میں اسے رکھ دیتی اور اپنے بچے سے کہتی اے میرے بیٹے 1 ٹفن کا پراٹھا تو کھا لینا اور 2 ٹفن کے پراٹھے اپنے اسکول کے غریب بچوں کو دے دینا۔ اب نہ سمجھ میں آئے گا اسلام کسے کہتے ہیں، ان بچوں کو سمجھ میں آئے گا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اونچی آواز میں اسلام۔ کون سا اسلام؟ لیڈی کہتی ہے، لندن کی ڈاکٹر کہتی ہے میں نے اسلام کو پڑھا، 1 پیج پڑھا تو اسلام میرے اندر آ گیا۔ بولے وہ کیا تھا؟ بڑی مشہور بات ہے، وہ کہتی ہے سننا غور سے، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں، کہاں 30 سال کے بعد تو پہلی مرتبہ یہاں ہوں، دربار میں آتا ہوں، بالے شاہ سرکار چلا جاتا ہوں، بڑی مشکلوں سے وقت ملتا ہے، یہ علماء کرام کی قدم کی برکتیں ہیں۔ میری لیکن خواہش ہے کہ بار بار آپ سے ملاقات ہو، آئیے گا جب کبھی آؤں گا انشاءاللہ۔ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کی امانت ہیں، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، میں امانتیں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ کو سیکھنا ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ جو نعمت ہندوستان کے وزیر اعظم کو اللہ نے نہیں دی، وہ نعمت عشق رسول کی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ اپنا لیول تو سمجھو، اسٹیٹس سمجھو بھائی، آپ وزندار آدمی، آپ کتنے پروقار ہو پہلے سمجھو، جو نعمت فائنانس منسٹر کو نہ ملی وہ آپ کو ملی، سمجھ رہے آپ سمجھو اسلام کے بارے میں۔ وہ لڑکی کہتی ہے میں نے اسلام کو تھوڑا سا پڑھا تو اسلام میرے اندر آ، کیا پڑھا اسلام کو؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ایک دن مسلمانوں کے نبی اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ان کے غلام روتے ہوئے آئے تو حضور نے پوچھا اے میرے غلام تم روتے کیوں ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے میرا بیٹا غائب ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، بیٹھو اللہ کرم فرمائے گا۔ وہ حضور کے قریب بیٹھ کے رو رہے تھے، اچانک تھوڑی دیر کے بعد حضور کے دوسرے غلام آ گئے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کی خواہش کا اظہار کیا، فرمایا بیٹھو۔ جب وہ بیٹھے تو انہوں نے حضور کے پہلے والے غلام کو روتے ہوئے دیکھا، بولے آقا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں میٹر یہ ہے، بات یہ ہے کہ ان کا بیٹا 3 دن سے غائب ہے اسی لیے رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، حضور ان کو خوشخبری سنا دیں، میں نے ابھی ان کے بیٹے کو احد شریف کے شہداء کے یتیم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ مدینہ پاک سے تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے احد شریف، جس کے دامن میں سید الشہداء سرکار امیر حمزہ آرام کر رہے ہیں، مصعب بن عمیر آرام کر رہے ہیں، عبداللہ بن جہش آرام کر رہے ہیں، جناب زیاد آرام کر رہے ہیں، جناب خیسمہ آرام کر رہے ہیں، جناب حنظلہ آرام کر رہے ہیں، 70 اصحاب رسول اس پاکیزہ احد کے سائے میں آرام کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے، آمین کہہ دیں، دل سے آمین بولے۔ اللہ میرے بھائیوں کی ماں اور ان کے باپ کی مغفرت فرمائے، چھوٹے موٹے جو بھی کاروبار ہیں برکتیں ہوں، آپ کی بہن بیٹیوں کے لیے اللہ مبارک رشتے عطا فرمائے۔ سنیں فلسطین کے بچوں پہ اللہ کرم فرمائے، حضور کا ذکر جو ہوا ہے پورے شہر میں جو کوئی بیمار ہو میرے مولا اسے شفا عطا فرمائے ذکر مصطفیٰ کی برکت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا ان کے بیٹے کو احد شریف کے گراؤنڈ میں، جہاں شہیدان احد پہاڑ کے نیچے جو شہیدوں کی مزار ہے، ان کی جو اولادیں یتیم ہیں ان کے بچوں کے ساتھ ان کے بچے کو میں نے ابھی کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اتنا سنا وہ اٹھے اور بھاگے،
جب اٹھ کے بھاگے تو حضور نے فرمایا انہیں پکڑ لاؤ، انہیں پکڑ لاؤ۔ جب حضور نے فرمایا پکڑ لاؤ، جب وہ لائے گئے نا تو حضور نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولے حضور انہوں نے بتایا نا آپ کے سامنے کہ میرا بیٹا اس گراؤنڈ میں، اسٹیڈیم میں، میدان میں کھیل رہا ہے، میں اسی اپنے بچے سے ملنے اپنے بچے کے پاس جا رہا ہوں۔ بہت غور سنا، سانس بھی زور سے بلند نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں یہ بتاؤ جب اس گراؤنڈ کے قریب جاؤ گے تو کیا کہہ کے اپنے بیٹے کو بلاؤ گے؟ کیا کہہ کے اپنے بیٹے کو بلاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں میں کہوں گا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اپنی باہیں، اپنی آستین پھیلا دوں گا، دامن پھیلا دوں گا، آجا میرے بیٹے، 3 دن سے تیری ماں روتی ہے، چولہا روتا ہے، برتن روتے ہیں، در و دیوار روتے ہیں، تیری بہنیں روتی ہیں، تیرے بھائی روتے ہیں، آجا میرے بیٹے، آجا میرے بیٹے۔ دامن پھیلا کے اپنے بیٹے کو اپنے سینے بھر لوں گا۔ حضور فرماتے ہیں نا نا نا، خبردار اس میدان کے کنارے پر جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ بولے کیوں؟ میرا بیٹا ہے وہ، اسے بیٹا نہ کہوں تو حضور فرماتے خبردار اسے بیٹا کہہ کے نہ بلانا ہے، اس کا نام لے کے بلانا، اے فلاں آجا آجا آجا، اس کا نام لے کے بلانا، اسے بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ بولے حضور وہ بیٹا میرا ہے، اس کا نام کیوں نہ لوں؟ اسی جملے کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ لندن کی لیڈی عورت کہتی ہے، عیسائی عورت کہتی ہے اسی جملے پر میں نے اسلام قبول کیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں خبردار اس کا نام لے کے اسے مت بلانا، اس کا نام لے کے بلانا، اسے بیٹا 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 کہہ کے نہ بلانا۔ بولے کیوں کیوں کیوں؟ حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ اس گراؤنڈ میں، اس میدان میں بہت سے یتیم بچے کھیل رہے ہیں جن کے باپ مر گئے ہیں، جن کے باپ دنیا میں نہ رہے، وہ شہید ہو گئے، ملک عدم میں ہیں، وہ مرحومین کی صف میں ہیں۔ اگر تم نے کہا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، تیرا بیٹا تیزی سے بھاگا، تجھ سے لپٹا اور تو رویا، تو ان یتیم بچوں کو اپنے مرے ہوئے باپ کی یاد آ جائے، اور اگر مرے ہوئے باپ کی یاد آئی، ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، تو حضور فرماتے ہیں آخرت میں ان آنسوؤں کی ذمہ داری تیرے سر ہوگی، ان آنسوؤں کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ خبردار وہ انگریز لڑکی کہتی ہے، عیسائی ڈاکٹر تھی لندن برطانیہ میں، وہ کہتی ہے بس اسی جملے نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ جو نبی یتیم بچوں کا اتنا خیال رکھے، وہ نبی اپنے مذہب میں آنے والوں کا کتنا خیال رکھے گا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین اسلام، دل سے بولو اسلام۔ سمجھ میں آیا؟ 2 باتوں سے اسلام سمجھ میں آیا۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ وہ کون سا سسٹم تھا جو حضور نے اپنے غلاموں کو دیا؟ آج کے مسلمانوں کے بچے بلٹ خریدیں، بلٹ اس کا نکال دیں گے سائلنسر، اور وہ بھینکر آواز میں گلی کوچوں سے وہ بڑی آواز پٹ 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 لے کے چلتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے کہ اس آواز کا کیا تعلق ہے اسلام کے برخلاف؟ اس آواز کا کوئی ہمارے مذہب میں ویلو ہے اس آواز کی؟ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جو آواز چل رہی ہے بلٹ کی اتنی تیز سے بغیر سائلنسر کی، اس سے ہمارے اسلام کی روح کو زخمی کیا جا رہا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اگر کہو تو بتا دوں، بتا دوں دوست سننا اسے۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کی ذاتی پراپرٹی سے وہ بچے اتنی مہنگی گاڑیوں پہ چلتے ہیں، آپ نے بڑی مشکلوں سے کمایا، اس کمائی کے لیے آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی ماں کو چھوڑا، آپ نے اپنی بہنوں کو چھوڑا، آپ نے اپنے شہر کو چھوڑا، اپنی پیدائش کی جگہ چھوڑی، آپ اپنی ماں سے دور ہو گئے۔ آپ کی ماں اپنے گھر میں رہتی ہے، دیہاتوں میں رہتی ہے، اور آپ شہر میں رہتے ہیں، شہر کی نیرنگیوں میں آپ نے اپنی ماں کو بلا دیا۔ آپ کی ماں اس آئینے کو دیکھتی ہے جس میں آپ نے اپنا چہرہ دیکھا تھا، کاش دھوکے سے میرے اس آئینے میں میری جگہ پر میرے بیٹے کا چہرہ دکھائی پڑ جائے، لیکن افسوس اب ماں نہ رہی۔ مرنے کے بعد فلائٹ سے ماں کے جنازے میں شرکت کرنے کا خواب لوگ دیکھتے ہیں، اسٹیٹس یہ بن گیا۔ اللہ اکبر، سرکار صدیق اکبر کے پاس کون سا اسلام تھا معلوم ہے؟ مدینہ شریف میں یہ مہنگی مہنگی گاڑیوں پہ یہ اتنی بھینکر آواز کے ساتھ گلیوں میں دوڑنا، چلنا، کودنا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس بلٹ ہے، میرے بچے کے پاس بلٹ ہے۔ دیکھو یہ نقصان دہ ہے عمل۔ وہ سنیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے پہلے پیم ہے، خلیفہ اول ہے، مزاج حضور سے محبت کرنے والا، مرتبہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ یہ کنفرم ہو چکا کہ نبی و رسولوں کے بعد بشر میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر۔ ہمارے اعتقاد صحیحہ میں یہ چیز شامل ہے۔ ان کی عادت تھی مدینہ شریف میں ننگے پاؤں راتوں کو چلتے تھے۔ پھر سے ریوائز کر دوں،
ان کی عادت تھی، پی ایم تھے، 4.25 سال تک حکومت کی ہے، پی ایم تھے وہ سب سے بڑے اپنے دور میں، امیر المومنین، مومنوں کے امیر تھے وہ، 4.25 سال تک قریب ان کی اقتدار کی حکومت کی مدت تھی، جب تک وہ مومنوں کے امیر تھے، بادشاہ تھے۔ انہوں نے کبھی مدینہ شریف میں راتوں کو چپل نہیں پہنی، چپ چاپ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا تھا عمر فاروق اعظم نے، اے میرے بھائی، آپ راتوں کو مدینے میں جوتیاں کیوں نہیں پہنتے؟ تو جواب سنیں، اسے یاد کر لیں۔ بولے، اے میرے بھائی عمر، میں جوتیاں اس لیے نہیں پہنتا کہ میرے چپل، میرے جوتیوں کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میری آنکھ میں آنسو آئے۔ میں نے کہا میرے بھائی یہ تجھے کس نے بتا دیا؟ تو صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، بولے مجھے یہ بات حضور نے بتائی۔ آج ہمارے بچے یہ بھول جاتے ہیں کہ جن گلیوں سے گزر رہے ہیں، مسلمانوں کے ہوں، عیسائیوں کے ہوں، ہندوازم کے ہوں، کسی کی گلی سے گزرے آپ، ہو سکتا ہے اس گھر کی کوئی عورت یہ سوچ کر کے بستر پہ رو رہی ہو کہ میکے میں اس کا باپ بیمار ہو، باپ کو ایک گلاس پانی دینے والا کوئی نہ ہو۔ اب یہ لڑکی اپنے باپ کی بیماری کی خبر سن کے بستر پہ رو رہی ہے، بچہ بڑی مشکل میں سویا ہے، بھوکی بیٹھی ہے، رات بھر روتی رہی۔ پتہ چلا کہ وہ صبح کے 3 بجے 2 بجے اس کی آنکھ لگی تھی، تب تک یہ مسلمانوں کے امیر زادے بڑے باپ کے بڑے بیٹے بلٹ لے کر کے اس کی گلی سے اتنی تیز آواز سے نکلے نا، اس بچی کا کلیجہ دھک سے ہو گیا، وہ چارپائی کے نیچے آ گئی، رو کے بولتی ہے میرے مولا یہ کیسا معاشرہ دیا ہے، ایک طرف باپ کی بیماری کا پہاڑ، ایک طرف یہ مسلم معاشرے کا کلچر۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں جا کے خودکشی کر لوں یا کس تہذیب اور ثقافت کی زلفوں کی اسیر ہو جاؤں۔ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، غریب بچے ماؤں کی گود سے نیچے گر جاتے ہیں آج ہماری گاڑیوں کی آواز سن کے۔ اللہ اکبر، کاش ہمیں اسلام سمجھ میں آ جائے۔ پیسے آ گئے تو اتنی نیرنگیاں سوجی کہ بھول گئے کہ زمین پر کوئی بھوکا بھی ہو سکتا، بھول گئے کہ زمین پر کوئی اور ہے جسے اللہ نے دوسروں کو کھانا کھلانے کے لیے پیدا کیا تھا، وہ خود بھوکا ہے تو وہ لوگوں کو کیا کھلائے گا؟ پیسے آ گئے، یہاں تو ایک فلیٹ، پھر وہاں ایک فلیٹ، کبھی مدینہ نہیں دیکھا، کبھی کعبہ کی زیارت نہیں کی، کبھی امام علی مقام کا روزہ نہیں دیکھا، پیسوں کی ہوس میں وہ بڑی بڑی بیماریوں کو اپنے اندر لے کے ٹہلتا ہے، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ پورا شہر خرید لوں، پھر بھی پیٹ نہ بھرا تو سوئٹزرلینڈ کے ایفل ٹاور پہ نظر رکھتے ہیں، چاند پر پلاٹنگ ہو رہی ہے اس میں بھی ٹرائی کرتا ہے، بھائی بہت پیسے ہیں تو کچھ تو کروں، اگر پیسے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک کہانی سن لیں، دقت نہیں ہو رہی آپ کو؟ اسے یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ سب سے بہتر دین پوچھی کس معاملے میں؟ آپ ہنستے نہیں ہیں، دوسروں کی اچھی سہولت دیکھ کے آپ مسکراتے نہیں، حسد پیدا ہوتا ہے، آپ کو الرجی ہوتی ہے، غریب بچوں کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، ان کے پھٹے کپڑے آپ کے مذاق کا باعث بنتے ہیں، آپ کو سکون ملتا ہے۔ نہ اسلام نہیں ہے۔ آپ کے پاس پیسے کتنے ہوتے ہیں، آپ پیسوں کا استعمال کہاں کرتے ہیں؟ ایک عظیم بزرگ تھے، وہ تابعی بزرگ تھے، حضور کو نہیں دیکھا، ان کو دیکھا جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ ان کا نام تھا عبد الرحمن فرخ، یہ نام یاد رہے گا، میری بس کرتا ہوں، میری بہنوں سننا، عبد الرحمن فرخ، کیا نام تھا؟ اونچی بولیں، صحابی نہیں تھے، حضور کو نہیں دیکھا، حضور کو دیکھنے والوں کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اسی ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا۔ نام ریورس کریں، یاد رہے گی بات، وعدہ کرو انشاءاللہ کل کسی چائے خانے پہ جانا نا تو 10-20 روپے ایکسٹرا لے کے جانا اور یہ کہانی یاد کر کے جانا، ٹھیک؟ اور یہ سوچنا آج جو چائے خانے پر میرا دوست ملے گا اسے اپنے پیسے کی چائے پلاؤں گا، عبد الرحمن فرخ کی کہانی بتاؤں گا۔ دقت ہوگی پیسہ خرچ کرنے میں؟ مشکل کام ہے؟ کیا کسی کو چائے پلا کے پیو گے تو چائے زیادہ ذائقے دار معلوم ہوگی، سمجھے میرے بھائی؟ ہوٹلوں پہ صوفی سلطان میں نے فرمایا خبردار کبھی چائے پینے مت جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو ہوٹلیں بند ہو جائیں گے؟ فرمایا اپنے لیے چائے پینے مت جانا، کسی کو چائے پلانے کی نیت سے جاؤ گے تو انشاءاللہ تمہارے لیے بھی اللہ انتظام کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، ہم نے کبھی رکشے والوں سے محبت سے بات نہیں کی، ہم نے کبھی رکشے والوں سے پیار سے بات نہیں کی، اس نے 20 مانگا تو ہم نے پھٹی ہوئی 15 روپے
5 के सिक्के 10 की फटी हुई नोट दी, पकड़ दे। वो कहता है साहब 20 रुपए। तो साले बितनी हाँकी मारूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा, चल चल निकल ले मेरे मोहल्ले से। हम जूता निकालते हैं उस रिक्शे वाले को मारने के लिए। पता है वो रिक्शे वाला कितनी उम्मीदें लेकर के तुम्हें रिक्शे पर बिठाता है और अपने रुमाल से अपने पसीने पोंछता है और तुम्हें लेके चलता है। उसके कितने ख्वाब होते हैं, अगर भाई साहब ने 20 रुपए दे दिया तो ये करूंगा, 30 रुपए दे दिया तो ये करूंगा। मेरे बच्चे ने आज मुझसे कहा था अबू मुझे 2 अमरूद लेके आइएगा। अमरूद अगर भाई साहब ने मुझे 5 बढ़ा के दे दिए तो बेटे के लिए 2 अमरूद आ जाएगा। उसके ख्वाब होते हैं। उतरने के बाद वो पसीना पोंछता है, फिर वो ढूंढता है कोई नल मिल जाए, ड्रम मिल जाए, उसमें से पानी पी लूं। आप रिक्शे पर बैठे बैठे आ रहे हैं, उतरने के बाद आप सोचते हैं पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप, माजा, फ्रूटी की दुकान मिल जाए। उसी के सामने आपने 50 रुपए के माजा ले लिया, उसी के सामने खड़े खड़े पीने लगे और वो ढूंढता है कि कहीं नल मिल जाए तो पानी पी लूं। उसको हमने 10 रुपए की फटी नोट दी और उस पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप बेचने वालों को हमने 500 रुपए की नोट दी। मैंने कहा भाई काट ले, जो हो सके काट ले। हमने उससे पूछा तक नहीं कितने पैसे होते हैं। हाँ, उसको फटी हुई 10 रुपए की नोट दी और बेटे से बात करने लगे। बोले साले इतनी हाँकी मारूंगा दिमाग खराब हो जाएगा, आप एक गरीब आदमी की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। मालूम है अगर पलट के रिक्शे वाला आपसे कह दे भाई आप मुझे कुछ मत दीजिएगा, 15 रुपए आप देना चाहते हैं, अब रिक्शे पर मैं बैठूंगा, आप चलाएंगे, जहां से लेके हम आए हैं वहीं आप हमें छोड़ दीजिएगा, 15 रुपए मुझसे ले लीजिए, तो आपका स्टेटस क्या रह जाएगा? वो भी तो इंसान है ना। हाँ, उसकी गरीबी का मजाक न उड़ा। हुजूर ने मना फरमाया। हुजूर की हदीस शरीफ क्या है? बड़ों को जो रिस्क मिलता है वो गरीबों की वजह से मिलता है, वो छोटों की वजह से मिलता है, कमजोर की वजह से ताकतवर को अल्लाह रिस्क देता है। नफरत ना किया करो, ये गरीब ना हो तुम्हें अमीर कोई ना कहेगा। इन गरीबों की वजह से ये बस्तियां आबाद हैं, इनकी झोपड़ी की वजह से तुम्हारे महल अच्छे लगते हैं, वरना सबके महल हो तो तुम्हारे महल की तरफ कौन ताकेगा? समझ रहे मेरी बात? इस फलसफे को समझो। गरीबों की झोपड़ी का मजाक ना, उनकी झोपड़ी की वजह से तुम्हारे महल सलामत। ये झोपड़ी हुजूर के पास थी, गरीबी हुजूर को पसंद थी। अल्लाह अकबर। मालूम है अब्दुल रहमान फर्रुख, मेरी बहनें सुनना, बड़ी जिम्मेदारी है। एक बेटी मेरी बेटी हो तब भी उसके दिल की बड़ी बात है। और आप सुनना, आपकी जिम्मेदारी है। 5-5 रुपए भीख मांग करके जलसा हुआ है, 10-10 रुपए के लिए भीख मांगा गया है। जो अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ न कर सका वो हुजूर की मजलिस के लिए अपना दामन फैलाए घूमता रहा। 5 रुपए बच्चों ने, बच्चियों ने गुल्लक से, बहनों ने दुपट्टे से पैसे निकाल के दे दिए। अब्दुल रहमान फर्रुख के पास 30,000 रुपए थे। कितने? ऊंची बोले, नाम याद रहेगा ना? क्या? जो मेरे भाई पीछे बैठे बोले, अब्दुल रहमान फर्रुख। कितने? 30,000 रुपए थे। 30,000। और बीवी के पास है। बीवी के पेट में उनकी मोहब्बत की निशानी थी, एक बच्चा पल रहा था। समझ गए? अपनी बीवी के पास है, बोले बेगम, पर मैं क्या बात है? बोले ये 30,000 रुपए रख लो, मैं बाहर जा रहा हूं, 2-3-4 साल के बाद आऊंगा, बहुत जरूरी काम है, वक्त लग सकता है 2-3 साल से ज्यादा में। बोले ठीक है, जल्दी आना तुम, कोशिश करके। बोले कोई बात नहीं। बोले ये 30,000 रुपए रखो, ये घर तो बड़ा कमजोर हो गया, अगर इसकी दीवारें कमजोर हो जाएं तो इन पैसों से घर बना लेना। और एक और बात सुन मेरी बीवी, तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है। समझ गए ना भाई? बच्चा था पेट में, मेरी मोहब्बत की निशानी है, अगर ये पैदा हो जाए, पैदा होने में कोई दिक्कत हो तो इस पैसे से बच्चे की जो जचगी का मामला है, डिलीवरी का, उसमें आसानियां पैदा कर लेना, इन पैसों का इस्तेमाल करना, इसकी तरबियत। बोले ठीक है। अब्दुल रहमान फर्रुख कहते मैं चला गया। जब मैं चला गया 2 साल तक ना आया, 4 साल तक ना आया, 8 साल तक ना आया, 10 साल तक ना आया। कितना पैसा दे गए थे? ऊंची बोले। अब 70,000 रुपए की बेटियों की शादी में सिर्फ वो लिबास होता है जिसे आप लाचा कहते हैं, 70-70, 80-80 हजार रुपए का बहनों के जिस्म पर, वो दुल्हन के मौके पर वो लिबास होता है, जो लिबास मेरी बहनें पहन करके जब वो चलती हैं तो गरीब बच्चियां अपना दिल पकड़ के जमीन पर गिर जाती हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह उनके लिए भी इंतजाम करे, लेकिन मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं, तुझे किसी ने मना नहीं किया, इस्लाम में मना नहीं है कि कीमती लिबास ना पहनो, खूब धूम धूम से शादियों में पैसे खर्च करो, गरीबों के खाने पीने का इंतजाम करो, अच्छे कपड़े पहनो। तुम्हें अल्लाह ने दिए हैं तो फटीचर बन के मत रहो, दिए हैं अल्लाह ने। लेकिन है मेरी बहन, सूफी सुल्तान में फरमाते हैं, बहनों से कह दो कभी इतना कीमती कपड़ा पहन करके मुसल्ले पर भी तो खड़ी हो जाया करो।
اور کہا کرے اے میرے مولا میں بے لباس پیدا ہوئی تھی, میرے بدن پہ ایک کپڑا بھی نہ تھا, آج تو نے اتنا قیمتی کپڑا دے دیا, تیرا شکر ہے میرے. اتنا کہنے میں کیا جاتا ہے, تم نے تو قیمتی کپڑے پہنے تھے غریبوں کی بچیوں کے دکھانے کے لیے, تو تمہاری بچے آوارہ ہو جائیں گے, تمہارے بچوں کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا. شناخت کارڈ پر اسلام ہوگا, آدھار کارڈ پر اسلام ہوگا, لیکن بچوں کے دل میں اسلام نہ ہوگا. پیسے ہیں تو اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے. کس عظیم شیخ کی کہانی چل رہی ہے, شیخ عبد الرحمن فروخ کی. کتنا پیسہ بیوی کو دیا تھا؟ 30,000. پیچھے والے جو بھائی بولے 30,000. بولے میری بیوی اس پیسے کو رکھنا, یہ گھر یہ ڈلیوری جہاں بھی پڑے ضرورت اس کو لگا دینا. 10 سال تک واپس نہیں آئے, 15 سال تک واپس نہیں آئے, 18 سال تک واپس نہیں آئے, تقریباً 20-21 سال ہو گئے. عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں 20-21 سال کے بعد واپس آیا. ایسا چکر میں پھنسا کاروبار میں, ایسی چکری میں پھنسا میں پستا چلا گیا. 1 2 5 10 15 20 21 سال. میں 21 سال میں تنگ آ گیا اپنی لائف سے, اور میں پہلی مرتبہ اتنے سال کے بعد مدینہ شریف میں واپس آیا. یہ کہانی مدینے کی. سب سے بہتر دین اسلام. پیسے ہیں تو کیسے, سن لیں آپ, زیادہ پریشانی کروں گا آپ کو, آپ کا ایسے بیٹھنا اللہ قبول فرما لے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں آیا نا مدینے تو میں کہاں جاتا, گھر پتہ نہیں ہے کہ نہیں, بیوی پتہ نہیں ہے کہ نہیں, نسلیں مر گئی ہوں گی, میں بھول گیا میرا کوئی گھر میری کوئی بیوی. میں سیدھے مدینے میں آیا تو حضور کے روضے پہ گیا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. دربار مصطفیٰ پہ گیا. بیمار تمہارا ہوں دوا مانگ رہا ہوں, مرنے کی مدینے میں دعا. وہ کہتے سیدھے روزے مصطفیٰ پہ گیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا. جیسے میں حضور کے روزے پہ گیا, قبر مصطفیٰ کے قریب بہت رویا, حضور کے روزے کی مٹی شریف چومتا رہا اور ہوتا رہا, آقا مجھے معاف کر دیں, اتنے دنوں سے دور رہا آپ سے. حضور یہ بزنس کے کام نے مجھے پھنسا لیا, اس دلدل میں میں غرق ہو گیا اور آپ سے دور ہو گیا. سرکار آپ کے روزے پہ روز سلام کرنے والا آج 20-21 سال کے بعد آیا, سرکار مجھے معاف کر دیں, سرکار مجھے معاف کر دیں. وہ لپٹ کے روزے مصطفیٰ کے قریب ہوتا رہا, کچھ راحت ملی. تو وہ کہتے ہیں عبد الرحمن فروخ میں کھڑا ہو گیا, باب فاطمہ کے قریب سے نکلا تو دائیں طرف یہ باب النساء اور باب جبرائیل ہے, آگے بڑھے تو دائیں طرف اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں جیسے میں اصحاب صفہ کے چبوترے پر پہنچا, میں نے کیا دیکھا, حضور کی مسجد عاشقان حضور سے کھچا کھچ بھری ہوئی. حضور کی مسجد میں عاشقوں کا ہجوم, محبت سے بولو, حضور کی مسجد میں عاشقوں کا ہجوم ہے. ایک بڑی تعداد بیٹھی ہے عاشقوں کی. میں نے اور غور سے دیکھا تو ایک بالکل 20-22 سال کا نوجوان, بالکل 20 سال کے آس پاس کا, ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں آئے, مونچھوں کے بال بھی نہیں آئے. امامہ شریف جو فرشتوں کی زینت ہے, امامہ شریف یہ فرشتوں کی سنت ہے, جو حضور کی سنت ہے. بولے وہ امامہ شریف اپنے سر پہ سجائے ہوئے حضور کے منبر پہ کھڑے ہو کے, حضور کے شہر میں, حضور کے روضے کے قریب, حضور کے عاشقوں کے سامنے حضور کی باتیں کر رہا تھا. کہتے میں اسے دیکھا تاب گیا, اس کے بات کرنے کا جو انداز تھا اس قدر جاذب, مقناطیسیت, چمبک سسٹم تھا, لوگ کھچے ہوئے جا رہے تھے, لوگ کھچے ہوئے اس کی طرف مائل تھے. اور لوگ جب اس کی زبان سے حضور کا نام نکلتا تھا لوگوں کی چیخ بلند ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے عجیب بات ہے, آج اس کی زبان سے حضور کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں تو صدیق و عمر کی زبان سے حضور کی باتیں کتنی اچھی لگتی ہیں. لوگ تڑپتے تھے, ماتم کرتے تھے, عجیب و غریب کیفیت میں وہ حضور کی باتیں عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں وہ نوجوان کرتا رہا. میں بیٹھ کے سنتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی تقریر بند کر دی. جب تقریر بند ہوئی تو مجمع اس سے لپٹ گیا. کوئی اس کے ہاتھوں کو چومتا, کوئی اس کے پاؤں کو چومتا, کوئی اس کے جبے کو چومتا, کوئی اس کے امامے کو چومتا. عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں لوگ بھیڑ جب اس طرف مائل ہوئی, میں نے سوچا کہ اس محدث مدینہ سے, اس عظیم عالم دین سے میں بعد میں ملاقات کروں گا, پہلے یہ پتا کرو 20 سال پہلے والا میرا گھر ہے کہ اجڑ گئے, میری بیوی ہے کہ مر گئی, میری نسلیں ہیں کہ ختم ہو گئی. میں نے دماغ پر زور دیا, میرا گھر کدھر تھا تو یاد آیا اس طرف تھا. عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں اپنے گھر کی طرف چلا. جب اپنے گھر کی طرف چلا میں آگے بڑھا نا تو مجھے کچھ گلیاں یاد آئیں, اور آگے بڑھا, دائیں بائیں مڑا. اب آگے گیا تو مجھے ایک پرانا مکان, ایک پرانا دروازہ نظر آیا. عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں جب میں اس کے قریب پہنچا
تو مجھے سمجھ میں آ گیا یہ گھر میرا ہے. کہتے میں نے دروازے پر دستک دی. جب دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک بوڑھی عورت نکل کے آئی. اس نے کہا کون آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں عبد الرحمان فروخ ہوں. میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے مسکرا کے کہا میں آپ کی بیوی ہوں. میں آپ کی بیوی. اتنا سنا تو بیوی شکر کے سجدے میں چلی گئی. خوش ہو کر کے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اپنے شوہر کو آج 20 سال کے بعد زندہ دیکھا تو اس کے سر پہ جو سہاگ تھا وہ سلامت تھا. اس کا شوہر جو سرتاج تھا وہ سلامت تھا. اس نے خوب خوشی کے آنسو بہائے. اپنے شوہر کے قدموں کا بوسہ دیا. کہا آپ حیات سے ہیں, اتنے سالوں کے بعد آپ آئے ہیں, آئیے آئیے. پروفیسر وسیم بریلوی نے ایک شعر کہا تھا, کاش میری ماں بہنیں اس شعر پر عمل کریں. یہ حدیث شریف کی ترجمانی ہے. اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے, جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. یہ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سریقہ بند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. وہ عورتیں جو دروازوں پر کھڑی ہوئی تھی, میرے شوہر نے وہ جھولے میری فرمائش لائی کہ نہیں لائی, جو میں نے کہا تھا وہ ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو دروازے پر سے ہی بوال شروع ہو جاتا. یہ نہیں لائے وہ نہیں لائے. وسیم بریلوی کہتا ہے اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے, جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں سریقہ بند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. معلوم ہے وہ خوش ہو گئی عبد الرحمان فروخ کی بیوی. اندر گئی اپنے شوہر کو لے کر کے, چادر تک تبدیل کیا, بٹھایا, وضو کے لیے پانی دیا اور کہا آپ بیٹھیں, میں آپ کے لیے گرم گرم روٹیاں بناتی ہوں. عبد الرحمان فروخ کہتے ہیں میں بیٹھا اپنے بوسیدہ مکان کو دیکھتا رہا, پرانے مکان کے دروازے, اس کے روشن دان کو, اس کی چھتوں کو دیکھتا رہا. میری بیوی کھانا لے کے آئی. جیسے میں نے اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کیا مجھے 30,000 روپے یاد آ گئے. کتنے پیسے تھے؟ 30,000 پیسے ہیں اس لیے یاد ہے. بولے مجھے 30,000 روپے یاد آ گئے. میں نے کہا بیگم سنو. اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا گھر تو وہی ہے, پیسے کدھر گئے؟ کتنے؟ 30. پیسے کدھر گئے؟ بیوی نے کہا سکون سے کھانا کھا لیں, کھانا کھا لیں. تو پھر میں نے کہا اے میری بیگم تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی, یاد ہے؟ وہ نشانی کیا ہوئی؟ میری بیوی نے کہا پہلے سکون سے کھانا کھا لیں. تو عبد الرحمان فروخ کہتے ہیں اے میری بیوی آج روزے مصطفیٰ کے قریب 20 سال کے بعد حاضر ہوا. بڑی آنکھیں نم رہی, بڑی اشک باری رہی. حضور کے روزے کے قریب بہت رویا, سرکار میری خطاؤں کو معاف کر دیں. آج 20 سال کے بعد روزے مصطفیٰ پہ حاضری دی. 20 سال کے بعد شہر مصطفیٰ میں آیا, عرض شہر مصطفیٰ کی میں نے زیارت کی. لیکن اے میری بیوی سن. کیا ہوا؟ کہا ایک نوجوان کو میں نے حضور کے منبر پہ, حضور کے دربار میں, حضور کے روزے کے قریب, حضور کے منبر پہ, حضور کے عاشقوں کے سامنے حضور کی باتیں حدیث شریف پڑھتے ہوئے دیکھا. اے میری بیوی میں کیا بتاؤں, اللہ نے کیسا نور اس کے چہرے پہ رکھا, کیسی مبارک جاذب اس کی آنکھیں تھیں, اس کا لہجہ کتنا مقناطیسیت سے بھرا ہوا تھا, اور باتیں کرتا تھا لوگوں کا دل اس کی مٹھیوں میں گھومتا تھا. لوگ چیخ چیخ کر کے یا محمدہ یا محمدہ یعنی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے. اس کی باتوں پہ حضور کے نام کے نعرے لگتے تھے, اللہ 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 کے نعرے لگتے تھے. اے میری بیوی بڑے کمال کا بیٹا ہے, وہ بڑے کمال کا بیٹا ہے. کیا بات ہے, وہ ماں کتنی پیاری ہوگی جس نے اسے پیدا کیا. کچھ پتا ہے؟ بیوی نے کہا سکون سے کھانا کھا لیں. کھانا عبد الرحمان فروخ کھا ہی رہے تھے, اچانک نعرے کی آواز آئی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. وہ گلی میں کھانا چھوڑ کر کے عبد الرحمان فروخ سیدھے اپنے دروازے پر آئے. جب دروازے پر آئے تو کیا دیکھا؟ وہی محدث مدینہ, وہی خطیب, وہی عاشق رسول, وہی عالم دین جو حضور کے منبر پہ تقریر کر رہا تھا, وہ عبد الرحمان فروخ کی گلی سے گزر رہا تھا. عبد الرحمان فروخ کی گلی سے گزر رہا. اتنا دیکھا تو عبد الرحمان فروخ نے اپنی بیوی کو آواز دی, اے میری بیگم جلدی دوڑ کے آ, جلدی آ. بیوی دروازے قریب آ گئی. عبد الرحمان کہتے ہیں یہی ہے وہ محدث مدینہ جو دیکھ اپنی گلی سے, اپنی گلی میں قریب ہے, بالکل بالکل اس گلی سے گزر رہا ہے. دیکھ 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 دیکھ, اس کے چہرے کو دیکھ, اس کی آنکھیں دیکھ, اس کی پیشانی دیکھ, اس کے لب دیکھ, اس کے رخسار دیکھ. کیا مطلب؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ, محتاج کا جب یہ عالم ہے, غلاموں کا عالم ہے, تو حضور کا عالم کیا ہوگا. دیکھ دیکھ میری بیوی, وہ ماں کیسی ہوگی,
جس نے اسے پیدا کیا ہے. وہ باپ کتنا ہوگا مبارک ارجمند والا جس کے مقدر میں اس جیسے بیٹے کے باپ ہونے کا شرف ملا. وہ قبیلہ کتنا پیارا ہوگا جہاں یہ بچہ پیدا ہوا, پورے خاندان کی بخشش کا سامان بن گیا. دیکھ میری بیوی دیکھ, اتنا سننا تھا کہ عبد الرحمن فروخ کی بیوی رونے لگی. آنکھ میں آنسو آئے, دوپٹے میں اسے پوچھا. عبد الرحمن کہتے کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں. وہ جب اس کے پیچھے نعرہ لگانے والے لوگ تھے نا, وہ آگے اس کے پیچھے اور وہ آگے جیسے ہی عبد الرحمن کہتے میرے گھر کے قریب سے وہ گزرنا چاہتا تھا, گزرا نہیں, میرے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا. جب وہ کھڑا ہو گیا تو اس نے سلام کیا, میں نے بھی سلام کیا. میری خواہش تھی میں اس کے ہاتھوں کو چوم لوں, اس نے انکار کر دیا. میرے پیچھے میری بیوی کھڑی تھی. عبد الرحمن کہتے ہیں میری بیوی نے آگے بڑھ کر کے اس کا استقبال کیا. اس نے میری بیوی کو سلام کیا. میری بیوی نے اپنے ہاتھوں کو اوپر کیا. اس نے میری بیوی کا ہاتھ چوما, اپنے سر پر رکھا. اندر میری بیوی آگے پیچھے محدث مدینہ اور اس کے پیچھے عبد الرحمن فروخ. کہتے میری پریشانی لکیریں بڑھ گئی. اندر آیا تو میں نے کیا دیکھا, وہ میری بیوی کے قریب بیٹھا ہوا تھا محدث, حضور کے شہر میں حضور کی ممبر پہ حضور کی باتیں کرنے والا قریب بیٹھا تھا. میں نے کہا بیگم یہ کون ہے جس نے تیرے ہاتھوں کو چوما ہے؟ بیوی کی آنکھ میں آنسو آئے. اس نے رو کے کہا آپ نے 20 سال پہلے مجھے 30,000 روپے دیے تھے. آپ نے جاتے وقت اپنی محبت کی نشانی میرے پیٹ میں رکھی تھی اور کہا تھا ان پیسوں کا استعمال ان گھروں پہ کر لینا. اے میرے شوہر دیکھ, وہ جو میرے پیٹ میں تیری محبت کی نشانی تھی میرے قریب میں عالم دین بن کے مسکرا رہی ہے. دیکھ میرے شوہر, اللہ دیکھ لے میرے شوہر. اے عبد الرحمن فروخ دیکھ لے یہ کون ہے؟ تو نے مجھ سے پوچھا تھا 30,000 روپے کیا ہوئے. دیکھ لے میری چپلیں, دیکھ لے میرے دوپٹے, دیکھ لے میری شال, دیکھ لے میرے لباس, میرے بستر کو دیکھ لے, پھٹ گئے. کتنے پیوند اس میں لگے ہوئے. اے میرے شوہر, اللہ کو حاضر جان کے بولو میں نے تیرے سارے پیسے اپنے بیٹے کی تربیت میں لگا دیے. آج میرا بیٹا حضور کی ممبر پہ جب بیٹھ کے تقریر کرتا ہے تو میرے بیٹے کی گفتگو سننے کے لیے انطاکیہ سے لوگ آتے ہیں, استنبول ترکی سے لوگ آتے ہیں, شیراز ایران سے لوگ آتے ہیں, کرکوک سلیمانیہ عراق سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں عجیب بات ہے جب اللہ کے نعرے حضور کے غلاموں کی زبان سے اتنے پیارے لگتے ہیں تو پھر اللہ کے نعرے اللہ کے رسول کی زبان سے کتنے اچھے لگتے ہوں گے. آج میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے وارفتہ دیوانہ وار ہو کے بڑی جماعت آتی ہے. میرے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر کے عیسائی کلمہ پڑھنا چاہے, میرے بیٹے کی گفتگو سن کر کے اسلام پھیلتا, میرے بیٹی کی باتوں کو سن کے حضور کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہے. دیکھ لے میں نے تیری امانت میں کوئی خیانت نہیں کی. دیکھ لے یہ ساری پراپرٹی وہی ہے جو تو نے 30,000 روپے کے طور پر مجھے دے رکھی تھی. آج میں نے اسے اپنی مغفرت کا سامان بنا کے اسے حضور کا عاشق بنا دیا. اگر پیسے ہیں تو پیسوں کا استعمال یوں کرنا چاہیے کہ ہاں بولے سب سے بہتر دین اسلام. ہمارے یہاں ہوس پرستی بہت ہے اور ہوس اتنی زیادہ کہ شاعر نے کہا اس ہرس و ہوس کی منڈی میں انمول رتن بک جاتے ہیں, ملاؤں کے سجدے بکتے ہیں, پنڈت کے بھجن بک جاتے ہیں. کیسی منڈی ہے یار. پیسوں کی ہوس نے ایک بہن غریب کی تو اسے بلا دیا, پیسوں کی ہوس میں بھائی غریب تھا اسے ٹھوکر مار دیا, پیسوں کی ہوس میں ہم نے اپنی ماں کو ٹھوکریں مار دی. ماں دہلیز پر بیٹھی روتی رہتی ہے, امیر بیٹا غریب ماں کا خیال نہیں رکھتا. یہ کیسا معاشرہ ہے, ذلیل نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں. میں نے بتایا اگر پیسے ہوں تو ان کا یوں استعمال کیا جائے جیسے عبد الرحمن فروخ کی بیوی نے کیا تھا. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ. دلوں کو اس قسم کی باتیں سکون دیتی ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اس قسم کے فارمولے استعمال کرنے کا ادھیکار ہے کہ نہیں؟ بولے کوئی پابندی حکومت کی طرف سے؟ کہاں حکومتیں کہتی ہیں, وہ چاہے بی جے پی کی کوئی بھی ہو, ہم سے تھوڑی کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو آپ دین نہ سکھاؤ. ہم خود نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو, حضور کا دین اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آخری بات سن لیں اگر اجازت دے تو. سب سے بہتر دین اسلام. اونچی بولے اسلام. اپنے آپ کو وہ اسلام ڈھونڈو, اس کے قریب رکھو جو غریب نواز کے دادا لے کے آئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ورنہ دقت پیدا ہو جائے گی. اگر آج ٹوٹ گیا اسلام کا ڈھانچہ تو 40 سال کے بعد ہماری قبروں کی ہڈیاں باقی نہ رہیں گی. قرآن دریا میں ڈال دیے جائیں گے, اذانوں پر پابندی ہو جائے گی. کیوں؟ ہم صحیح اسلام اپنوں کو نہیں بتا پا رہے ہیں. ہمارے اندر نفرتیں پیدا ہو گئی. اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کا مذہب پوچھ کر کے ہم پانی پلا رہے ہیں. اگر کوئی بھوکا ہے ہم اس کا مذہب پوچھ کر کے کھانا کھلا رہے ہیں. ہم اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک کے ناشر بننا چاہتے ہیں. علماء کرام سادات کرام کی محبتوں کے امین ہیں,
معلوم ہے اعلیٰ حضرت کون تھے؟ آپ کے گھر میں ایک غریب بچہ کئی مہینوں سے روزانہ شام کو ٹفن لے کے آتا اور میرا امام کہتا اسے کھانا کھلاؤ. میرا امام کہتا اپنے باورچی خانے کے انچارج انہیں کھانا پیک کر دو. وہ کھانا لے کے یتیم بچہ چلا جاتا. ایک عالم صاحب کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا اعلیٰ کی بارگاہ میں نے دیکھا یہ بچہ کئی دنوں سے برابر آتا ہے. جیسے وہ ٹفن میں کھانا لے کے باہر نکلا نا ویسے میں بھی نکلا اس کے پیچھے. میں گیا بیٹے رک 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 رک. بچہ رک گیا. اس نے کہا کیا بات ہے جی؟ تو میں نے کہا یہ بتا تیرا نام کیا ہے اور تو کہاں سے آتا ہے؟ تیرا نام کیا ہے اور تو کہاں سے آیا؟ تو کہاں سے آتا ہے برابر تو روزانہ میرے امام کی بارگاہ میں؟ اتنا کہنا تھا پیچھے سے آگے اعلیٰ حضرت. یہ بھی ہے مسلک اعلیٰ حضرت. کاش اسے ہم اپنی زندگی میں عمل میں لائیں. آگے پیچھے سے فرمایا میرے بھائی ان سے کیا پوچھتا ہے اس بچے سے تو کیا پوچھتا ہے؟ بولے کچھ نہیں حضور کچھ نہیں بس اسے کئی مہینوں سے دیکھتا ہوں کافی دنوں سے تو خواہش پیدا ہوئی کہ دیکھو یہ کون ہے یہ بچہ روزانہ آپ کے یہاں کھانا لینے آتا ہے. کہاں کا اس کا باپ کون ہے؟ معلوم ہے کیا کہا حضرت نے؟ بولے خبردار اس سے یہ نہ پوچھو. اتنے مہینوں سے میرے یہاں کھانا لے کے جاتا ہے آج تک میں نے اس سے نہیں پوچھا تیرا نام کیا ہے تیرے باپ کا نام کیا ہے. ہم تو مذہب پوچھ کر کے کھانا دیتے ہیں. امیر اور غریب کا اسٹیٹس بحال ادھر ادھر لیبل لگا ہوا. یہ غریبوں کے لیے لاج ہے یہ امیروں کے لیے لاج ہے. یہ غریبوں کی ڈش لگی ہوئی امیروں کی ڈش لگی ہوئی. ہمارے ہاں یہ پایا جاتا. پیسے آ گئے تو غرور تکبر. نمازیوں کی لاٹھیوں کا مذاق اڑایا جائے گا. مؤذن کے لہجے کا مذاق اڑایا جائے گا. کسی بوڑھے آدمی کو قریب سے گزرتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کے پیٹھ پہ تماچا ماریں گے. چچا کیا جیون بیمہ کرا کے روڈ پہ ٹہلتے ہو؟ ایسے بات کریں. بوڑھی عورتوں کو دیکھا تو ایسی جگہ پر اپنی گاڑی کو مارے گا نا گڈھے میں کہ پانی جو ہے نا پورا اس بوڑھی عورت کے کمر پہ چلا جائے گا. اس کو گندا کرے گا ذلیل کرے گا اس کو مذاق اڑائے گا. یہ مسلمان پیسے آ گئے تو یہ بڑے باپ کے بڑے بیٹوں کے یہ کارنامے ہیں. کاش اس سے نقصانات کتنے ہوتے ہیں. آخری بات سننے اجازت دیں. ان باتوں کو آپ اگر اپنی زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ پھر زندگی مرنے کے بعد بھی زندگی ہی رہے گی. اور اس سے دور ہو گئے تو مرنے سے پہلے مار دیے جائیں گے. سمجھ گئے؟ ایک لڑکی جس کی دوسری مرتبہ شادی ہوئی. پہلی شادی ہوئی طلاق ہو گیا. دوسری مرتبہ اس کی شادی ہوئی. عید کا دن آیا. دروازے پر فقیر نے دستک دی. اے گھر والوں آج عید الاضحیٰ کا دن ہے. عید الفطر کا دن ہے. خوشیوں کا دن ہے. آج تم سب اللہ کے مہمان ہو. اللہ کے نام پر اس کے حبیب کے نام پر حبیب زادوں کے نام پر حبیب کے نوازوں کے نام پر دے دو کچھ سوئیاں دے دو مٹھائیاں دے دو پیسے دے دو روٹیاں دے دو. تو شوہر کہتا ہے اپنی اس لڑکی اس بیوی سے جس کی دوبارہ شادی ہوئی اے میری بیوی یہ پہلی عید ہے میری شادی کی. یہ غریب کوئی سائل فقیر اللہ کے نام پہ مانگتا ہے. پیسے بھی دے دو جوڑے بھی دے دو روٹیاں بھی دے دو مٹھائیاں بھی دے دو سوئی بھی دے دو. وہ لڑکی کہتی ہے جیسے میں ٹرے میں ساری چیزیں رکھ کر کے جیسے دروازہ کھول کر کے میں آئی باہر نا جیسے میں نے اس فقیر کو دیکھا فقیر نے مجھے دیکھا چیخ مارا. اس نے کٹورا پھینکا پلیٹ میرے ہاتھ سے گری وہ بھاگا میں گر گئی. میں زمین پر گر پڑا. جب زمین پر میں گر پڑی تو چیخ مار تو میری آواز سن کے میرا شوہر آ گیا. بولے کیا ہوا؟ میں زمین پہ تڑپی تھی پڑی تھی میری آنکھیں ساکت سائلنٹ تھی بالکل. میرے قریب میرا شوہر آیا پانی کے چھینٹے مارے اور اس نے مجھے ہوش میں لایا اور لا کر کے سہارا دیا. اور سہارا دینے کے بعد مجھے میرے بیڈ پہ رکھا اور مجھے بٹھایا ہوش میں لایا اور اس نے کہا اے میری بیوی تو چیخی کیوں تو تڑپی کیوں تو روئی کیوں؟ پلیٹ تیرے ہاتھ سے گر گئی مٹھائیاں سوئیاں ایک ہو گئی کپڑے آلودہ ہو گئے پیسے کھڑکتے ہوئے سکے باہر چلے گئے فقیر کٹورا چھوڑ کے بھاگا. یہ میٹر کیا ہے؟ لڑکی نے جو جملے کہے وہ 2-3 منٹ میں ختم ہو جائے گی بات. آپ کو سلام پڑھنا حضور کی بارگاہ میں اپنے اپنے گھر جائیں حضور کا دین اپنے گھر لے کے جائیں انشاءاللہ. بولے آپ کی ذمہ داری بنتی کچھ آپ کو کرنا نہیں کم سے کم یہ 2 کام تو کریں سچ بولا کرے اور حلال کھایا کرے انشاءاللہ. بولے ہاں کچھ نہیں کرنا آپ کو آپ سب کچھ کر لیں گے اگر یہ 2 کام کریں انشاءاللہ. بولے کیا آپ کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے اے میرے بچے تو کہاں رہتا ہے؟ بولے جارڈن میں ماریشس میں گلف کنٹری میں البحر قصیم میں رہتا ہوں جدہ مدینے میں مکے میں رہتا ہوں. میں نے ابو پیسے بھیج دیے 70,000 روپے. تو کیا آپ کو اتنا پوچھنے کا حق نہیں ہے؟ بیٹے جب بھی پیسہ بھیجا کرو 70,000 کی جگہ 50 بھیجا کرو لیکن حلال کے پیسے بھیجا. مجھے بتائیں آپ کو پوچھنے کا ادھیکار نہیں ہے؟ آپ نہیں پوچھو گے تو پھر کون پوچھے گا؟ حکومتیں پوچھیں گی. وہ تو چاہتی ہیں کہ تمہارے بچے حرام خور ہو جائیں تمہارے بچے آوارہ ہو جائیں تمہارے بچوں کی زبان پر نشے کی دوائیاں غالب آ جائیں.
اپنے بچوں سے پوچھنے کا حق آپ کو ہے، کیونکہ یہ بچے آپ کے بڑھاپے کا سامان بنے یا نہ بنے، آپ کی مغفرت کا سامان بنے، یہ دعا کریں۔ آپ کی مغفرت کا سامان یہ بچے ہیں۔ بچے یوں ہی نہیں ہیں، آپ کو دیے، سب کو ملتے بھی نہیں، اور جس کو نہیں ملے ہیں آج ان لڑکیوں سے پوچھو بازار میں جا کر کے وہ 2500 روپے کی گڑیا خرید کر کے لاتی ہیں، اسے اپنے سینے پہ رکھ کر کے سوتی ہیں۔ آپ کو بچے ملے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش حلال کھلا کے کریں انشاءاللہ۔ ٹھیک، یہ جملے سن لیں اور پھر آپ کو سلام پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ وہ لڑکی کہتی ہے کیا؟ تو اس کا شوہر کہتا ہے ہسبینڈ تو چیخی کیوں، تو روئی کیوں، تو تڑپی کیوں، مجھے بتا۔ تو لڑکی کہتی ہے میرے شوہر ایک لمبی داستان ہے۔ کہا کیا؟ کہا میری سب سے پہلی شادی ہوئی تھی جس لڑکے کے ساتھ میں، وہ پیسے والا تھا، بہت پیسے اس کے پاس تھے۔ بولے پھر؟ بولے متکبر آدمی تھا، غرور تھا، تکبر بہت تھا، گھمنڈی انسان تھا، ہمیشہ وہ یوں چلتا تھا ٹائٹ ہو کے، غریبوں سے نفرت کرتا تھا، غریبوں کی آواز سے اس کو بہت زیادہ الرجی، غریبوں کے سائے سے دور رہتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ بولے پھر؟ بولے ایسے ہی عید کا دن تھا، میں اس کے نکاح میں تھی، اس کے گھر میں تھی۔ بولے پھر؟ بولے عید کا دن تھا، ایسے ہی یہی دن تھا، ایک فقیر نے کہا ہے کوئی جو اللہ کے نام پر عید الاضحیٰ عید الفطر میں آج اللہ کے نام پر کچھ دے دے، اللہ کے نام پر فطر کی دن، خوشیوں کے دن، اللہ کے مہمان ہو، غریب کا خیال رکھو، کچھ دے دو۔ اتنا سننا تھا میرا وہ شوہر جو متکبر غرور تکبر والا تھا، اس نے یوں آستین سے کوڑی اور باہر نکلا، اب بڑی گالیاں دی، اٹھا کے پٹخ دیا اس فقیر کو، اس کے کٹورے توڑ دیے، اس کو اتنی مار ماری اس فقیر کو خون میں لت پت کر دیا۔ وہ فقیر بولتا مجھے چھوڑ دو صاحب، مجھے چھوڑ دو، میں آپ کیا کبھی نہیں آؤں گا۔ میرا شوہر اسے مارتا تھا، کہتا تھا ظالم پورے مہینے تم نے بھیک مانگی، ابے کیا اس سال کے پیسے سے گھر بنوائے گا تو؟ میں کہتی تھی اے میرے شوہر اسے چھوڑ دو، غریب ہے چھوڑ دو، تمہاری روٹیوں سے امیر نہیں بن جائے گا، اسے مارو مت، کسی غریب کی بد دعا مت دو، کسی مظلوم مسافر کی بد دعا مت دو، اسے جانے دو۔ وہ مجھے گالیاں دیتا تھا، اور فقیر جب زخمی ہو گیا تو میرے شوہر نے اسے چھوڑ دیا، لیکن جب وہ اٹھا اپنے زخم کو سہلایا، خون کی آمیزش نے کپڑوں کو برباد کر دیا، کٹورے توڑ دیے، جب وہ لنگڑاتے ہوئے گھر سے 2-4 قدم آگے بڑھا تو اس نے مڑ کر کے میرے گھر کو دیکھا، پھر اللہ کی طرف دیکھا، اس نے اوپر اللہ کی بات، اور اس نے کہا ہے میرے مولا جیسے اس دروازے سے میں اجاڑا گیا ہوں، اس گھر کو تو بھی اجاڑ دینا، جیسے آج مجھے زخمی کیا گیا ہے، اے میرے مولا اس گھر میں رہنے والوں کے دلوں کو بھی زخمی کر دے۔ بس اس فقیر کی بد دعا لگ گئی۔ اللہ بولے پھر کیا تھا؟ آہستہ آہستہ میرے شوہر کا کاروبار ڈل ہو گیا، بہت پیسے والا تھا، بہت غریب ہونے لگا، آہستہ آہستہ قرض دار ہو گیا۔ جب پیسے نہیں آئے، دماغ کام نہیں کرتا تھا، میرا شوہر نشے کا عادی ہو گیا، شراب پی کے گھر آنے لگا، شراب کے نشے میں نے شراب کی مہک سے اندازہ لگا لیا میرا شوہر شراب پیتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ اس نے مجھے گالیاں دی، مجھے مارا پیٹا، میں بہت روئی، بہت سمجھائی اپنے اس شوہر کو، کچھ بھی ہو دکھ درد کے موقع پہ تمہارے ساتھ رہوں گی، لیکن اے میرے شوہر تم سے ہاتھ جوڑتی ہوں شراب نہ پیا کرو، گھر برباد ہو جائے گا۔ وہ میرا شوہر مجھے گالیاں دیتا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اپنے باپ کو بلا لیا، میں نے کہا ابو یہ میرے شوہر ہیں، ہسبینڈ ہیں، آپ کے داماد ہیں، ان کے پاس پیسے بہت تھے، میری شادی ہوئی تھی، میں خوشی کے موقع پر ان کے ساتھ تھی، اب پیسے نہیں ہیں، میں غریب ہوں، یہ غریب ہیں، غم کے موقع پر میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی، لیکن میرے شوہر سے آپ کہہ دیں کہ یہ شراب نہ پیا کریں، یہ شراب، یہ ہونٹ درود پڑھنے کے لیے ملا ہے، یہ آنکھیں قرآن پڑھنے کے لیے ملی ہیں، ننگے جسم کو دیکھنے کے لیے۔ اے میرے ابو آپ انہیں سمجھا دیں۔ باپ نے کہا آپ میرے بیٹے ہیں، داماد ہیں، میری بیٹی کا کہنا صحیح ہے، آپ شراب نہ پیئے میرے بیٹے، آپ کا جو بھی ہو چھوٹا موٹا کاروبار کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کو جلال آ کے بولے اے بڈے چپ، سسر ہے اپنی اوقات میں رہا کر مجھے سمجھا مت، تو میرا باپ نہیں بن سکتا، تو میرا سسر ہے، تیری بیٹی میری بیوی ہے، چل نکل آپ، میں شراب پیوں گا پیتا رہوں گا، تجھ کو اس سے کیا، تو کون ہے میرے ذاتی معاملات میں دخل دینے والا؟ تو وہ کہتا ہے دوسرا شوہر پھر، وہ لڑکی کہتی ہے میرے باپ نے کہا نہیں میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کے سامنے شراب مت پیا کرو۔ میں نے اپنی بیٹی کو قرآن کی تعلیم سکھائی، قرآن کی تعلیم سکھائی، تم شراب پی کر کے میرے گھر میں میری بیٹی کے پاس آتا، ہاں میری بیٹی جن آنکھوں سے قرآن پڑھتی ہے ان آنکھوں سے شرابی کا چہرہ دیکھی، بہت ناراض ہوا،
बात इतनी बिगड़ गई कि लड़की कहती मेरे बाप को जलाल आ गया। बोले अगर शराब पीना आप बंद नहीं करना चाहते तो फिर मेरी बेटी को तलाक दे दीजिए। मैं अपनी बेटी को गरीब मर्द के साथ छोड़ सकता हूं लेकिन किसी शराबी के साथ नहीं छोड़ सकता। मैंने फैसला कर लिया। बोले फिर? बोले मेरे बाप ने तलाक लेगी। मेरा हाथ पकड़ा, बोले अल्लाह की जात पे भरोसा रख, ऐ मेरी बेटी घर चल, ऐ मेरी बेटी घर चल। मैं बोझल कदमों से अपने घर वापस आई। देखे इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। वो लड़की कहती है मैं अपने घर आ गई, पहले शौहर से तलाक, अब दोबारा शादी होने की उम्मीद नहीं। मैं अपने बाप के घर में थी, गरीब मेरा बाप था, गरीबी में लाइफ कटती थी। अचानक मेरी शादी आपसे हुई, दोबारा मैं आपके निकाह में आई। पहले उसके निकाह में थी, आपके निकाह में आई। आपके पास पैसे नहीं है जैसे उसके पास थे, दौलत नहीं जैसे उसके पास। उसके मुकाबले में अल्लाह ने आपका मिजाज मजहबी रखा है। आपको हुजूर से, हुजूर की औलाद से मोहब्बत है, कुरान से, कुरान की तालीम से मोहब्बत है। मुझे खुशी हुई कि मेरे मिजाज का शौहर मुझे दोबारा मिला, मतलब दोबारा शादी में मिला, पहले में नहीं मिल पाया। बोले फिर क्या हुआ? बोले आज जब मैं तेरे निकाह में आई हूं तो ये शादी की पहली ईद है, ईद उल फित्र। बोले फिर? आज जब दरवाजे पर फकीर ने दस्तक दी तो तुमने क्या कहा? उसने क्या कहा था? उसे पटक के मारा था, उस फकीर को जख्मी कर दिया था, उसके प्लेट, उसके कटोरे तोड़ दिए थे और जख्मी करके उसे वापस किया था। उस फकीर ने मुड़ के क्या कहा था? ऐ मेरे मौला, जैसे मैं यहां से उजड़ गया वैसे इस घर को उजाड़ देना। मैं इधर चली आई, मेरा वो शौहर कहां गया? सुने आप। बोले फिर? बोले जब आपकी निकाह में आई ना, आज ईद के दिन दरवाजे पे दस्तक हुई और ऐ घर वालों, अल्लाह के नाम पर खुशी का दिन है, तुम अल्लाह के मेहमान हो, कुछ दे दो, मिठाइयां सेवइयां दे दो। आपने कहा मेरे शौहर जाके उस गरीब को कुछ पैसे, कपड़े, जोड़े, मिठाई, सेवई दे दो। मैं ट्रे में रख के सारी चीजें जब घर से बाहर गई, आप मुझसे पूछते हो रोई क्यों, चीखी क्यों, तड़पी क्यों? तो सुनो मेरे शौहर, जैसे मैं वो सारी चीजें लेके दरवाजे के सामने खड़ी हुई, मैंने क्या देखा? वही मेरा पहले वाला शौहर था जो मेरे सामने कटोरा लेके भीख मांगा। वही मेरा शौहर था पहले वाला जो मेरे सामने कटोरा लेके भीख मांग रहा था। इतना सुना तो बस इतना उसे मैंने देखा तो मेरी चीख निकल गई। कहां वो मेरा शौहर, मेरे सर का ताज था, आज मेरे दरवाजे पर वो भीख मांग रहा था। मैंने जब उसको इस अंदाज में देखा तो मैं पहचान गई। जब उसने मेरे चेहरे की हैयत देखी उसने मुझे पहचान लिया। बस फिर क्या था? इधर मैं चीखा, उधर वो चीखा। उसने कटोरा पटका, मैंने प्लेट मेरे हाथ से गिर गई, मैं जमीन पर बेहोश हो गई। आपने मुझे होश मिलाया और वो कटोरा छोड़ के भागा। वो फकीर कोई और नहीं था, वही मेरा पहले वाला शौहर था। इतना सुनना था कि उसका दूसरा शौहर सर झुका के रोया, इतना रोया, आंख से आंसू दामन पे गिरे, दामन से जमीन पर आए, जमीन की कोख ने उसे रखा। लड़की ने कहा, ऐ मेरे शौहर, तुम क्यों इतना रोते हो? उस लड़के ने कहा, ऐ मेरी बीवी, वो जो फकीर तुम्हारे दरवाजे पर आज आया था वो तुम्हारा पहले वाला शौहर था, जो जिसके निकाह में तुम थी, इसलिए तुम रोई। मुझसे पूछती हो कि तुम क्यों रो रहे हो? मैं बता दूं, तुम्हारे उस शौहर ने ईद के दिन जिस फकीर को मारा था वो मैं था, इसे पटक पटक के मारा था वो मैं था। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। समझ रहे? हालात दुनिया तुम्हें इस मोड़ पे लाएगी। एक दिन हंसना तो बड़ी बात है, रो भी न सकोगे। इस्लाम समझना पड़ेगा। अल्लाह दे तो उसे दे दिया करो, अल्लाह खाना दे तो उसे तकसीम कर दिया करो, रोटियां दे तो एक रोटी के टुकड़े ही सही कुत्तों को दे दिया करो। इंशाअल्लाह। दिक्कत होगी आपको देने में? बोले परेशानी होगी आपको देने में? यार कैसा मौलवी आया, मेरे घर की रोटियां बाहर फेंकवा देगा? खुदा की कसम ऐसा नहीं। मैं आपके पैरों के नीचे बैठ के बोलूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लफाजी नहीं है, ये कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म का चैप्टर नहीं है, सच्ची बात है। ये लफ्जों की बाजीगरी नहीं है, ये लिसानियात और लफ्जियात का मामला नहीं, हकीकत है। जब राबिया बसरी के सामने दो मेहमान आके बोले, मम्मा बड़ी भूख लगी है, फरमाया बैठ जा, फरमाया डलिये में देखो मेरी माँ कुछ हो तो दो। डलिया खोल के देखा तो उसके अंदर 2 रोटी थी। कितनी? अब इतने खामोश हो गए कि आप 2 भी नहीं बोल पा रहे। 2 गए अस्सलाम पढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी मुबारक महफिल जमेगी। अल्लाह सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। थोड़ा सा इस्लाम समझ ले, जो बातें सुनी उसे याद कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। बोले अल्लाह आप सबकी मौजूदगी को कबूल फरमा लेगा। राबिया बोले क्या बात है? बोले भूख लगी है, मेरी माँ
اور مجھے کچھ دے دے. بولے روٹی ڈلیے میں کتنی؟ پوچھی. بولے دو ہے. بولے بس بس بس, ایک مجھے ایک میرے بھائی کو دے دے. میری ماں دے دے رابعہ بصری سے, دے دے میری ماں ایک مجھے ایک. بولے بیٹھ جاؤ چپ چاپ, ڈلیے میں روٹی بند. بولے بیٹھو آرام سے. دروازے پر فقیر نے کہا ہے کوئی جو اس گھر میں مجھے 2 روٹی دے دے اللہ کے نام پر. رابعہ بصری اٹھی, دونوں روٹی اٹھایا, دوپٹے میں رکھا, دروازے پر آئی, اس فقیر کو دیا. فقیر نے دعا دی, رابعہ بصری نے دعا لی, روٹی اسے دی, فقیر چلا گیا. دونوں مہمان بولے عجیب بات ہے میری ماں, عجیب بات ہے, کب سے بیٹھا ہوا روٹی مانگ رہا ہوں, میں کب سے مانگ رہا ہوں ایک روٹی مجھے ایک میرے بھائی کو دے دے, نہیں دیا. اس فقیر کو دونوں روٹی دے دی. میں چپ, بیٹھ بیٹھ. دونوں ہو گئے خاموش. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی. مما. اور میں کیا, دروازہ کھولے. بولے کون؟ بولے میں آپ کی پڑوس کی بیٹی ہوں فلاں کی. بولے کیا بات ہے؟ بولے امی نے مجھے 18 روٹیاں بھیجی ہیں. آپ کو بھیجی ہوتی تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے, سیلفی لے لے کے بولتا ہے. تو میری ماں نے آپ کو 18 روٹیاں بھیجی ہیں. فرمایا کتنی ہے؟ کہا 18. کہ واپس نکل لے. چل 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 نکل لے, چل ادھر آنا نہیں, چل نکل لے, چل واپس لوٹ, چل روٹیاں میری نہیں ہیں. یہ فرمایا رابعہ بصری نے. چل باہر نکل. جیسے وہ لڑکی چلی گئی, مہمانوں نے کہا کہ ارے میری ماں روٹیاں آ رہی ہیں. چپ, بیٹھو آرام سے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی. کہا مما. کہا کیا بات ہے, کون ہے؟ کہا وہ پڑوس کی بیٹی ہوں جو اس سے پہلے روٹیاں لے کے آئی تھی. کہا کیا بات, اب کیا ہوا؟ بولے وہ امی نے روٹیاں بھیجی ہیں. کہا کتنی ہے؟ کہا 20. کتنی؟ کہا 20. کتنی ہے؟ کہا گیٹ کھول کے بولے لا 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 یہ میری ہو سکتی ہے, لا 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 یہ میری ہو سکتی ہے. دونوں مہمان کھڑے ہو گئے. بولے میری ماں عجیب بات ہے, اس سے پہلے وہ 18 روٹیاں لے کے آئی, تم نے واپس کر دی. اب 20 لے کے آئی تو تم نے رکھ لی. کہا یہ میری ہو سکتی ہے, اس سے پہلے کیوں نہیں لی؟ رابعہ فرماتی کیوں لیتی؟ اللہ اس کے رسول نے کہا کہ ایک کے بدلے میں 10, میں نے 2 روٹیاں دی, ایک کے بدلے میں 10, 2 کے بدلے میں 18 کیوں لیتی؟ میں نے سودا اللہ اس کے رسول سے کیا تھا. یہ تو اسکیم چل رہی ہے, ہولی دیوالی کا بمپر. یہ بورڈ نہیں لگا ہوا ہے 50% ڈسکاؤنٹ 50% ڈسکاؤنٹ, نا نا نا, یہ بورڈ اتر جائے گا دیوالی کے بعد, سمجھے. لیکن 1 کے 10 1 کے 10 1 کے 10 کی اسکیم چلتی رہی. ایک چائے پلا کے آپ 10 چائے کا انتظام کر سکتے ہیں. ایک روٹی کسی کتے کو دے کے 10 روٹیوں کا انتظام کر سکتے ہیں. ایک پیکٹ پارلے بسکٹ کسی غریب بچے کو, یتیم بچے کو, کسی ننگے دڑنگے بچے کو دے کر کے اپنے بچوں کے لیے 10 پیکٹ پارلے کا انتظام کر سکتے. کیوں؟ ان الدین عند اللہ, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین, ہاتھوں اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین, سب سے بہتر دین اسلام. اللہ اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد جو باتیں شرع کے خلاف ہیں میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھلا کے کھاؤ گے تو کامیاب رہو گے, دکھا کے کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے. اجازت دیجیے, اللہ پھر ملاقات کے اسباب پیدا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ حضرت